إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال جل وعلا الرحمن فاسأل به خبيرا. میرے محترم دینی بھائیوں، دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو. عقیدہ، شرعی احکام، حلال و حرام کی تمیز، عبادات کا طریقہ اور اسی طرح سے اسلامی اخلاق و آداب کا سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک انسان علماء کی مجلس میں حاضر ہو اور ان کے دروس، ان کے خطابات اور ان کے خطبوں سے فائدہ اٹھائیں اور دین کی باتیں سیکھیں. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زندگی میں کچھ مسائل پیش آتے ہیں، اس کے لیے کسی خطاب کا اور خطبے کا انتظار آدمی نہیں کر سکتا ہے. اس کے لیے انسان کو علماء سے رابطہ کر کے ملاقات کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے سے اس مسئلے کا حل معلوم کرنا ہوتا ہے. اس لیے کہ ہر انسان عالم نہیں ہوتا ہے، ہر انسان کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہوتی ہے کہ خود سے قرآن کی آیات میں یا احادیث کے ذخیروں میں اپنے سوال کا جواب تلاش کر سکے. ہر سوال کا جواب تلاش کرنے کی صلاحیت عام انسان میں نہیں ہوتی ہے، لہٰذا اس کو علماء سے پوچھنا پڑتا ہے. کبھی عقیدے کا مسئلہ، کبھی عبادات کا، کبھی حلال و حرام کا مسئلہ علماء سے پوچھنا پڑتا ہے. یہ ایک آسانی ہے اللہ کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے رکھی ہے کہ وہ اہل علم سے دین کی باتیں پوچھیں، اہل علم سے معلوم کریں کیا صحیح ہے، کیا غلط، کیا حق ہے، کیا باطل، کیا جائز ہے، کیا حرام ہے. لہٰذا اللہ رب العالمین نے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے پوچھو اگر تمہیں معلوم نہ ہو، اگر تم نہیں جانتے جاننے والوں سے پوچھو. اہل ذکر کون ہیں؟ اہل ذکر وہ ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی وحی کا علم ہے. اہل ذکر سے مراد کون؟ وہ جن کے پاس اللہ رب العالمین کی طرف سے آیا ہوا علم ہے، اور وہ کیا ہیں؟ قرآن اور سنت. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ. اللہ نے کہا اے نبی، ہم نے آپ کی طرف کتاب اور حکمت نازل کی اور آپ کو وہ سب سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کتاب نازل کی، قرآن، اور دوسرے اس کتاب کا فہم نازل کیا جس کو ہم کہتے ہیں حکمت، یعنی وہ سنت ہے. تو قرآن و سنت کا علم جس کے پاس ہے اس سے دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. تو ایک طریقہ یہ ہے کہ دینی دروس میں آدمی حاضر ہو، لیکن زندگی کے مسائل آدمی کو پیش آتے ہیں، اس کے لیے علماء سے براہ راست پوچھا جاتا ہے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے. اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں 2 جگہ یہ حکم دیا ہے. اس سے اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ ایک انسان کو علماء سے پوچھتے رہنا چاہیے، اپنے دین کی باتیں علماء سے معلوم کرتے رہنا چاہیے. سورۃ النحل آیت نمبر 43 اور اسی طرح سے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 7، یہ 2 مقام ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جاننے والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ ایک انسان کو جاننے والوں سے پوچھنا چاہیے، دوسرے یہ کہ اس کو دین کی باتیں معلوم کرنے کے لیے جاننے والوں سے پوچھنا چاہیے. یہ بہترین طریقہ ہے، ایک انسان آسانی سے نتیجے پر پہنچ جاتا ہے. بعض اوقات انسان خود سے ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے انٹرنیٹ پر یہاں وہاں،
کتابوں میں، اور سوال کا جواب ملنے کی بجائے اور زیادہ کنفیوژن بڑھ جاتا ہے، کیونکہ سمجھنے کی صلاحیت بھی ہونا چاہیے، صرف ڈھونڈنے کی نہیں۔ اب ایسے میں انسان پہلے جس کنفیوژن میں تھا اس میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات آدمی علماء کی مدد کے بغیر، علماء کی رہنمائی کے بغیر بے دین ہو جاتا ہے، بدعات میں مبتلا ہو جاتا ہے، شکوک اور شبہات میں مبتلا ہو جاتا ہے، کبھی کبھی مرتد بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک عالم سے پوچھنا آسان ہے، اس کی سالوں کی محنت، اس کی صلاحیت، اس کا تجربہ، اس کو ڈھونڈنے کا سلیقہ ہے، وہ ڈھونڈ کے آپ کو بتاتا ہے یہ قرآن کی آیت ہے، یہ حدیث ہے، اس سے اس طرح سے مسئلہ نکلتا ہے اور یہ تمہارا جواب ہے۔ آدمی کو بڑی آسانی کے ساتھ میں ایک چیز مل جاتی ہے۔ لہٰذا عام عوام جو اپنی زندگی کے مسائل میں گرفتار ہوتے ہیں، تجارت، کھیتی باڑی اور اسی طرح سے صنعت، ان لوگوں کے لیے ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ علماء سے پوچھیں۔ یہ اور بات ہے کہ علماء دلائل کی روشنی میں ان کو بتائیں تاکہ جواب بھی ملے اور جواب کا مصدر اور اس کی دلیل اور اس کا استدلال بھی ان کی سمجھ میں آئے، تاکہ عوام کی بھی تربیت ہو۔ لیکن عوام کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ علماء سے پوچھیں۔ بہترین طریقہ کیا ہے؟ علماء کے دروس میں حاضر ہو اور جو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے یا جو بات معلوم کرنی ہے وہ علماء سے پوچھیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جاننے والوں سے پوچھو اگر تمہیں نہیں معلوم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تاکید کی ہے۔ آپ نے فرمایا أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ۔ آپ نے کہا جب ان کو معلوم نہیں تھا تو انہوں نے پوچھا کیوں نہیں؟ ایک واقعہ ہے، صحابی سفر میں تھے، کئی صحابہ سفر میں تھے جنگ میں، ایک صحابی کے سر میں چوٹ آ گئی اور غسل کی حاجت پیش آئی۔ اب لوگوں سے پوچھا کہ کچھ سہولت میرے لیے ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں، غسل کرنا پڑے گا، جنابت ہے، غسل واجب ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے پوچھا کوئی سہولت میرے لیے ہے؟ کہا نہیں ہے، غسل کرنا پڑے گا۔ انہوں نے غسل کیا، زخم سر میں ہے اور غسل کیا، ان کی موت ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا بہت ڈانٹا آپ نے فرمایا انہوں نے قتل کر دیا اس کو، اللہ ان کو ہلاک کرے۔ اور اس وقت میں آپ نے کہا جب انہیں معلوم نہیں تھا تو پوچھا کیوں نہیں؟ الا سألوا اذ لم يعلموا، انہوں نے جب معلوم نہیں تھا تو پوچھا کیوں نہیں؟ فإنما شفاء العی السؤال، اس لیے کہ جاہل کی جہالت کا علاج سوال پوچھنے میں ہے۔ اگر تم کو نہیں معلوم ہے یہ عیب ہے، ایک مسئلہ تمہارے علم میں نہیں ہے، اس کا علاج کیا ہے، اس کا سلوشن، اس کا حل کیا ہے، پوچھنا، نہ یہ کہ بغیر علم کے جواب دینا۔ تو ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ اگر کسی معاملے میں اس کے پاس علم نہیں ہے وہ پوچھے، کس سے؟ علماء سے۔ یہ سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے اور ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اور اسی طرح سے امام احمد نے بھی اس کو روایت کیا اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں انما هذا العلم خزائن وتفتحها المسألہ، یہ علم ایک خزانے کی طرح ہے۔ علم کیا ہے؟ خزانہ ہے۔ واللہ مال و دولت سے بڑھ کے علم ہے نہیں، اس لیے کہ مال و دولت کے لیے بھی علم چاہیے، اگر وہ جائیداد نہ ہو تو انسان کے پاس علم ہونا ضروری ہے، خصوصاً دینی اعتبار سے کہ کما رہا ہے تو کیا کمائیں اور خرچ کر رہا ہے تو کیسے کرے، تو مال بھی علم کا محتاج ہے۔ لہٰذا یہ خزانہ بلکہ اس سے زیادہ بڑھ کے ہے، دنیا کے خزانوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مال کی کثرت مانگنے کے لیے نہیں کہا۔ آپ نے کیا دعا سکھائی؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے میرے رب میرے علم میں زیادتی عطا فرما۔ امام القرطبی فرماتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور چیز کی زیادتی مانگنے کی دعا کرنے کا حکم نہیں دیا سوائے علم کے. زیادہ چاہو اللہ سے، کسی اور چیز کا حکم نہیں دیا سوائے علم کے. تو ظاہر بات ہے کہ بہت ضروری اور عمدہ چیز ہے اللہ رب العالمین سے علم کا ملنا. ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان هذا العلم خزائن وتفتحها المسألہ، یہ علم ایک خزانے کی طرح ہے، خزانہ ہے اور بند ہے. فرماتے ہیں اس خزانے کو کھولتا ہے کیا؟ سوال. اس خزانے کی چابی کیا ہے؟ سوال. ایک عالم کے پاس کتنا علم ہے آپ کو معلوم نہیں، اس کے سینے میں علم ہے. جب آپ اس سے پوچھتے ہیں اور وہ آپ کو جواب دیتا ہے تو گویا آپ نے چابی کے ذریعے کیا کیا ہے؟ خزانہ. کتاب کتاب ہے، عالم عالم ہے. اس بات کو یاد رکھیے، اور یہ بہت اہم بات ہے جس کو یاد رکھنا ضروری ہے. کتاب اپنی جگہ اہم ہے لیکن عالم بہت اہم ہے. ایک حق والی کتاب اگر ایک گمراہ عالم پڑھائے گا لوگ گمراہ ہوں گے. صحیح؟ آج قرآن و حدیث کو پڑھانے والے گمراہ لوگ بھی تو ہے نا، اس کو سن کے لوگ کیا ہو رہے ہیں؟ گمراہ. ایک باطل کتاب اگر اس کو لے کے عالم بیٹھے اور بٹھائے لوگوں کو اور سمجھائے تو لوگوں کو ہدایت ملے گی. کیوں؟ وہ بتائے کہ دیکھو یہاں یہ غلط لکھا ہوا ہے، یہ چیز غلط ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، اس آیت کی تفسیر غلط کی ہے، بچو اس سے، یہ ساری غلط باتیں ہیں. ایک غلط کتاب صحیح عالم پڑھائے گا لوگوں کو ہدایت ملے گی. ایک صحیح کتاب غلط عالم پڑھائے گا لوگ گمراہ ہوں گے. لہٰذا عالم کی بہت اہمیت ہوتی ہے. مزید یہ کہ قرآن سنت بھی جو کہ حق ہے، اگر آدمی بغیر عالم کے اپنے طور پر سمجھنے کی کوشش کرتا ہے بہت ساری غلطیاں اس میں کرتا ہے. علماء کیا کرتے ہیں؟ اس کا یہ مطلب نہیں، یہ مطلب ہے. بتائیے قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ. کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاگا رات کے کالے دھاگے سے متمیز ہو جائے، الگ ہو جائے، واضح ہو جائے. صحابی نے 2 دھاگے رکھ لیے اپنی تکیے کے نیچے اور رات بھر نکال کے دیکھتے رہے، فرق دکھ رہا کہ نہیں، فرق دکھ رہا کہ نہیں، فرق دکھ رہا کہ نہیں. کھاتے رہو، دکھ رہا کہ نہیں فرق. صبح تک دکھائی نہیں دیا. کہا اللہ کے رسول فرق تو نہیں لگا، قرآن میں ہے سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ ہو جائے، فرق سمجھ میں آئے. نہیں آیا. تیرا تکیہ تو بڑا ہے، بہت وسیع. یہ وہ نہیں ہے، یہ آسمان میں ہے. تو قرآن کون سی کتاب ہے؟ ہدایت کی نہیں، ہدایت کی کتاب ہے، حق ہے، اللہ کا کلام ہے. سمجھا؟ نہیں سمجھا. کس نے سمجھایا؟ کتاب کو صاحب کتاب نے سمجھایا. علماء کے سردار کون ہیں؟ انبیاء. انبیاء کے وارث کون ہیں؟ علماء. ان العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء انبیاء کے وارث ہیں. جیسے انبیاء کتاب کی باتیں جب لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی سمجھاتے ہیں، انبیاء کے بعد علماء ان باتوں کو سمجھاتے ہیں، اس لیے کہ اس علم کے حاملین علماء ہوتے ہیں. کتنی حدیثیں آدمی سمجھتا کچھ ہے ہوتی کچھ. کتنی آیت نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کو ملنے نہیں دیا، ان کے لیے امن ہے، یہ ہدایت یافتہ ہے. صحابہ آئے دوڑے کہا اللہ کے رسول ہمیں کون ہے جس سے کچھ نہ کچھ ظلم نہ ہوا ہو اپنی ذات پر. کہا یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ ظلم نہیں ہے. کیا تم نے لقمان کا قول نہیں سنا؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، شرک ظلم عظیم ہے.
شرک ظلم عظیم ہے. تو یہاں ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک. جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کو یعنی شرک کو ملنے نہیں دیا، شرک سے اپنے ایمان کو بچائے رکھا، ان کے لیے امن ہے، وہ ہدایت یافتہ ہے. وہ سمجھ رہے ہیں آپس کا ظلم یا اپنی جان پر ظلم گناہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے یہ نہیں، اس سے مراد شرک ہے، ظلم کی ایک خاص قسم. اللہ کے معاملے میں ظلم نہیں سمجھ میں آیا، کتاب ہے نہیں سمجھا، ایسا ہو سکتا ہے. لہٰذا علماء سے پوچھنا اس چھپی ہوئی بات کو، اس خیر کو آدمی کے لیے پانا ممکن بناتا ہے. اور یہ علم خزانے سے، آپ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بات بڑھتی جائے گی، حالانکہ میں بہت زیادہ مواد لے کر آیا ہوں اور میری نیت یہ ہے کہ آج ہی کام تمام کر دوں، اس لیے دیر بھی لگ سکتی ہے. لیکن اس میں آپ کو سمجھنا ضروری ہے، بعض اوقات یعنی ضمناً جو باتیں ہوتی ہیں ان کے سمجھے بغیر اصل بات کی طرف جانا بھی مناسب نہیں ہوتا ہے. تو علماء سے پوچھنا ضروری ہے. بعض اوقات باتیں آدمی کتاب کے ذریعے سے پڑھتا ہے، سمجھ میں نہیں آتی، عالم کے پاس بات ہوتی ہے، عالم اس کو سمجھا ہوا ہوتا ہے. آپ دیکھیے حدیث کے بارے میں کیا فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ نے فرمایا نضر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظه حتى يبلغه غيره فرب حامل فقه الى من هو افقه ورب حامل فقه ليس بفقيه. اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے، خوش رکھے اس انسان کو جو ہم سے حدیث سنے اور اسے یاد رکھے یہاں تک کہ اس کو دوسرے تک پہنچا دے. اس لیے کہ بہت سے فقہ کی بات کو، گہری سمجھ والی بات کو، حکمت کی بات کو لے جاتے ہیں ایسے انسان کی طرف جو ان سے زیادہ اس کو سمجھنے والے ہوتے ہیں، اور بہت سے فقہ کی بات کو لے جانے والے خود فقیہ نہیں ہوتے ہیں. لوگوں میں مراتب ہوتے ہیں، علماء گہرائی کے ساتھ اس کو سمجھے ہوئے ہوتے ہیں، اس سے استنباط کی صلاحیت ان میں ہوتی ہے. آپ نے حدیث پڑھی، آپ کو نہیں سمجھ میں آئی، عالم کے سامنے آپ نے بتائی، اس نے بتایا اس میں 10 باتیں ہیں. 10 باتیں مجھ کو تو ایک بھی نہیں ملی، ایک بھی سمجھ میں نہیں آئی، حدیث ہی سمجھ میں نہیں آئی. ہاں اس نے کہا 10 مسائل اس میں چھپے ہوئے ہیں. موٹی حدیث، الاذنان من الراس، دونوں کان سر میں ہیں. آپ آدمی نادانی میں گئے یہ کوئی حدیث ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات کسی بیان کریں گے؟ کان کو بچہ بھی جانتا ہے، کان کہاں ہے بیٹا؟ سر میں. نعوذ باللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات بیان کریں ان پٹانگ، نعوذ باللہ، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں. اچھا تو نہیں سمجھا. الاذنان من الراس، دونوں کان سر میں ہیں. امام احمد نے اس کو نقل کیا اور بھی علماء نے اس کو ذکر کیا ہے. دیکھو دونوں کان سر میں ہیں تو سر کا کیا کرتے ہیں وضو میں؟ اب سمجھ میں آ رہا ہے. سر کا کیا کرتے ہیں؟ دھوتے ہیں کہ مسح کرتے ہیں؟ مسح کا. تو کان سر میں ہیں، اب کانوں کا کیا کرنا ہے؟ دھونا ہے کہ مسح کرنا ہے؟ مسح کرنا ہے. ایک کا یا دونوں کا؟ دونوں کان ہیں. سر کے ساتھ کریں گے یا پاؤں کے ساتھ؟ ہاں تو آپ جب سر کا مسح کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ؟ تو سر میں کیا ہے؟ کان. تو جب سر کا مسح ہوگا کانوں کا بھی. سر کا مسح کیسا کرتے ہیں آپ؟ ایسا اور ایسا کرتے ہیں جیسے بال سنوارتے ہیں؟ نہیں. کیا کرتے ہیں؟ اس طرح سے. تو اب دونوں ہاتھ سے ایک ساتھ سر کا ہوا تو ایک ساتھ کیا ایسا کریں گے پھر ایسا کریں گے؟ کبھی سوچا ہے اس کے اوپر؟ نہیں. لیکن حدیث میں ابھی کس کو سمجھائیے؟ علماء کو، کہ دونوں کان سر میں. اب آدمی اس کو اگر نہیں سمجھا، ہو سکتا ہے حدیثی کا کیا کریں؟ انکار کرتے ہیں. ایسی کیسی حدیث ہے؟ بولے کوئی بولنے کی بات ہے، آسمان سر پہ ہے، سر کان میں ہے، یا کان سر میں ہے، یا آدمی کوئی بات بول سکتا ہے ایسی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا بولیں گے؟ اب دیکھیں بعض اوقات اس میں احکام چھپے ہوتے ہیں، علماء جانتے ہیں. موٹی موٹی حدیث ہوتی ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں ایک ہی بات اس میں ہے، اس میں 70 باتیں ہوتی ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث سے کئی مسائل رات بھر میں استنباط کیے.
یا ابا عمیر ما فعل النغیر، تقریباً 70 مسائل سے یا کتنے معلوم نہیں مسائل اخذ کیے اس سے. اے ابو عمیر تمہارے نغیر کا کیا ہوا؟ اس ایک حدیث سے کئی مسائل نکالے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. یہ علم ہے. وہ کہاں ہوتا ہے علماء؟ اب کتاب میں تو ہیں، قرآن ہے، حدیث ہے، اس کا فہم اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا ہے. علماء یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. اللہ نے کہا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گہری سمجھ دیتا ہے، حکمت دیتا ہے، اور جس کو حکمت دی گئی اسے بہت زیادہ خیر عطا کی گئی. تو یہ اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، یہ نہیں کہا سب کو دیتا ہے. من یشاء جس کو چاہتا ہے، سب کو نہیں ملتی ہے. من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی گہری سمجھ دیتا ہے. جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، سب نہیں. لہٰذا اہل علم سے چمٹے رہنا خصوصاً فتنوں کے دور میں فرض ہے، لازم ہے. آگے آئے گی حدیث. لہٰذا علماء آج اس دور میں کیوں آج کا عنوان کیوں؟ بعد میں لگے علماء سے سوال پوچھے، کوئی عنوان ہے؟ پوچھتے ہی ہم لوگ تو. لیکن جہاں اس کی اہمیت ہے پوچھنا ضروری ہے، کیونکہ آج ایک ایسے دور میں ہم ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں علماء سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، سبھی تو مل جاتا ہے انٹرنیٹ پہ، یا میرے پاس 1000 PDF ہیں، میرے پاس کتابیں ہیں، بہت ساری کتابیں، علماء سے کیا پوچھیں. اس کتاب کو سمجھنا بھی ضروری ہے. اسی لیے علماء کتابیں پڑھاتے ہیں. علماء سے مربوط کتاب عالم کا بدل نہیں ہو سکتی ہے. اللہ رب العالمین نے صرف کتابیں دے دی یا نبیوں کو بھی بھیجا؟ کتاب ہی کافی تھی نا. اللہ کی کتاب ہے بھائی، اس اور کسی کی ضرورت کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اے نبی ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھا دیں کہ ان کے رب کی طرف سے کیا نازل ہوا ہے. تو سمجھانے کی ذمہ داری کس پر ڈالی گئی؟ صرف پہنچانے کی نہیں بلکہ سمجھانے کی. تو کتاب کو سمجھانا پڑتا ہے. لہٰذا انبیاء کو بھی بھیجا، بلکہ انبیاء زیادہ ہیں. کتابوں کے کتنے نام بتا سکتے آپ؟ 25 کتابیں بتا سکتے قرآن میں، لیکن 25 نام نبیوں کے آئے. اللہ نے اتنے سارے نبی بھیجے. لہٰذا اہل علم سے جڑے رہنا یہ ضروری ہے. پہلی بات تو ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیوں میں نے کہا یہ خزانے کی وجہ سے، کیوں چھپا ہوا خزانہ ہے. ایک عالم دنیا سے جاتا ہے، اتنا بڑا نقصان ہے کہ کوئی چیز اس کی بھرپائی نہیں کر سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ جو قرآن اس کے پاس تھا، حدیث تھا، حدیثیں اس کے پاس تھیں، ان کے اندر غور کر کے جو علم اس کے دل میں تھا وہ اس کے ساتھ چلا گیا. نہیں، سلف روتے تھے عالم کا، کسی بڑے عالم کا خاص طور سے انتقال ہوا، ایک بہت بڑا نقصان امت کو ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آنے والے جتنے مسائل ہیں، آنے والے فتنے ہیں، نئے نئے حالات ہیں. قرآن و سنت تو ہے لیکن حالات اب نئے آ رہے ہیں. قرآن و سنت میں غور کر کے اس کا جواب دینا یہ عالم کرتا ہے. ہر دور میں نئے مسائل ہوتے ہیں، ان مسائل کا جواب دینا عالم کرتا ہے. ایک عالم میں غور و فکر کی جو صلاحیت ہوتی ہے، اس کے تقویٰ کی وجہ سے، اس کی محنت کی وجہ سے، اس کے طلب علم کی وجہ سے، اس کے مطالعے کی وجہ سے، اس کے غور و فکر کی وجہ سے، جو علم اللہ کی طرف سے اس کو دیا جاتا ہے وہ بعض اوقات کتاب میں نہیں ہوتا ہے. اس کے بولنے کے بعد وہ کتاب میں آتا ہے، وہ اس کے دل میں ہوتا ہے غور و فکر. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، کہ ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے جو بڑی برکتوں والی ہے. ہر دور کے مسائل کا حل اس میں ہے، اس میں برکت ہے، زیادہ ہے. یہ کیوں بھیجی؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیتوں میں غور و فکر کیا جائے. بلا شبہ کون سب سے بہتر غور و فکر کر سکتا ہے؟ جاہل؟ عالم. عالم سب سے زیادہ بہتر غور و فکر کر سکتا ہے.
لہٰذا ان کے پاس سے وہ علم نکالنا، اس کی چابی کیا ہے؟ وہ کیوں بتایا آپ کو؟ ٹھیک ہے، کوئی نقطہ ذہن میں آ گیا، اس کو لگا کہ اس کو بتانا چاہیے تو بتائے گا، لیکن کسی نے پوچھا عالم صاحب یہ کیا ہے مسئلہ اس کا، تو وہ پھر اس کے بعد جو پھیلا کے بتاتا ہے، وہ جو چھپی ہوئی چیز اس کے دل میں تھی، اس کے ذہن میں تھی، وہ آپ کو مل گئی۔ آسانی سے آپ نے پھل توڑ لیا، لیکن وہ پھل بننے کے لیے کتنا وقت لگا تھا؟ ہاں، آپ کو آسانی سے مل گیا۔ لہذا کہتے ہیں ان ھذا العلم خزائن، یہ علم خزانوں کی طرح ہے، تفتحها المسألہ، اس خزانے کا دروازہ، اس کو کھولنے کی چابی کیا ہے؟ سوال۔ اس سے سوال پوچھنے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ امام خطیب البغدادی نے اس کو اپنی کتاب الفقیہ والمتفقہ میں ذکر کیا ہے، لیکن آج ہم اس مسئلے پر زیادہ گفتگو نہیں کریں گے کہ سوال پوچھنا چاہیے۔ سوال پوچھنے کے آداب سے متعلق آج ہم کو دیکھنا ہے، کیونکہ واقعی آج لوگ پوچھ رہے ہیں، نہیں پوچھ رہے ایسا نہیں ہے، پوچھتے بھی ہیں۔ ایک طبقہ تو وہی جو پوچھ نہیں رہا ہے، کون پوچھے؟ ڈھونڈو، لیکن وہ بھی تو پوچھ رہا ہے، کس سے؟ علماء سے نہیں، گوگل، یوٹیوب، وہ اس سے پوچھ رہا ہے۔ لیکن بعض عالم سے بھی پوچھنے والے ہیں، لیکن ان کا عیب یہ ہے کہ ان کو پوچھنے کا سلیقہ نہیں ہے۔ لہٰذا ہمارے پاس یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کیسے پوچھیں، کیسے علماء سے سوال کریں، یہ ضروری نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ امام مالک ابن انس رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جاء ابن عجلان الى زید ابن اسلم، ابن عجلان، محمد ابن عجلان زید ابن اسلم رحمہ اللہ کے پاس آئے، فسألہ عن شیء فخلط علیہ، کوئی سوال پوچھا اور سوال الجھا دیا، خود بھی کنفیوز ہو گئے اور عالم کو بھی کیا کر دیا، اس میں سمجھ میں سوال ہی ایسا کیا کہ کنفیوژن پیدا ہو گیا۔ فخلط علیہ، فقال له زید ابن اسلم نے ان سے کہا، اذهب فتعلم کیف تسأل، جاؤ پہلے سیکھ کے آؤ کیسے پوچھتے ہیں، پہلے پوچھنا سیکھ کے آؤ، ثم تعال فسأل، اس کے بعد آنا اور مجھ سے پوچھنا، پہلے یہ سیکھ کے آؤ کہ سوال کیسے کرتے ہیں، اس کے بعد مجھ سے پوچھو تو میں تم کو جواب دیتا ہوں۔ اس کو بھی امام الخطیب نے الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع میں ذکر کیا ہے۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع، ایک ایسی کتاب جو ان آداب کو جمع کرتی ہے کہ روایت کرنے والے کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے اور حدیث سننے والے کے آداب کیا ہیں۔ علماء نے مستقل کتابیں لکھی کہ سننا کیسا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ پہلے جاؤ، پہلے سیکھ کے آؤ سوال کیسے کرتے ہیں، اس کے بعد مجھ سے پوچھنا۔ تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ یہ بھی ایک سیکھنے کی چیز ہے کہ کیسے سوال کرتے ہیں، اور اس درس میں آپ کو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ بہت ساری غلطیاں پوچھنے والے کیا کرتے ہیں۔ حمید الاعرج کہتے ہیں، قدم الحسن مکہ سنت 100 ہجری میں حسن البصری مکہ آئے۔ قال حمید الاعرج کہتے ہیں کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مکہ آئے۔ قال فحشد علیہ الناس، لوگوں کی بھیڑ ہو گئی ان کے پاس۔ فقام الرجل، آدمی کھڑا ہو گیا۔ فقال یا ابا سعید ما تقول فی القدر، کہا اے ابو سعید، ان کی کنیت ہے، کہا تقدیر کے بارے میں آپ کا کیا بولنا ہے؟ پوری بھیڑ میں تقدیر کے بارے میں آپ کا کیا بولنا ہے؟ قال اجلس، انہوں نے کیا کہا؟ بیٹھو بیٹھو۔ لیس تحسن ان تسأل، تم کو پوچھنا نہیں آتا ہے، تمہارے پاس پوچھنے کا سلیقہ نہیں ہے۔ نمبر 1، عوام کی بھیڑ ہے، لوگ ہیں، عام ہی ہیں، ان کے بیچ میں ایسا مسئلہ پوچھ رہا ہے جو ایک تفصیل طلب ہے
اور اتنا لمبا مسئلہ ہے کہ اس کو سمجھانے میں وقت لگے گا. اس میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو سمجھ نہیں پائیں گے کیونکہ بھیڑ میں آدمی کا دھیان اکثر ہوتا نہیں ہے, اور کھڑے ہو کے پوچھ رہا ہے. بظاہر انہوں نے اس کو بھی پسند نہیں کیا, کہا کہ تجھ کو پوچھنا نہیں آتا ہے, تیرے پاس پوچھنے کا صحیح ڈھنگ نہیں ہے, بیٹھ جا. تو علماء بعض اوقات پوچھنے والے کے پوچھنے کو برا مانتے تھے, یہ صحیح طریقہ نہیں ہے پوچھنے کا. تو اس طرح سے پوچھنے کے اعتبار سے بھی کچھ آداب ہیں. آدمی سمجھتا ہے کہ پوچھنے کا کوئی طریقہ اور سلیقہ نہیں, جیسا چاہے پوچھ لو. نہیں, ہمارا دین جب ہم مانتے ہیں کہ زندگی کے تمام معاملات میں ہم کو رہنمائی دیتا ہے, حتیٰ کہ پیشاب پاخانے میں بھی اس کے بھی آداب ہم کو سکھاتا ہے, تو علم حاصل کرنا تو اس سے بہت اعلیٰ و ارفع ہے. اس کے تعلق سے اسلام ہم کو رہنمائی نہیں دے گا. اور علم سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے جو انسان کے عقیدے اور عبادات اور اخلاق اور معاملات کی اصلاح کرتا ہے. اس کو حاصل کرنے کے آداب اگر اسلام نہ سکھائے تو خود اس میں تعجب ہوگا اس کو کتنے سلیقے سے حاصل کرنا چاہیے. کہ بعض اوقات سوال غلط, جواب غلط, یہی ہوتا ہے نا. اگر سوال پوچھنے میں غلطی, جواب بھی اس کا ایسا آئے گا کہ باقی وہ جواب صحیح نہیں تھا, پوچھنے والے نے غلط پوچھا. آپ پوچھیں بھائی بکری چلتی ہے, بکری ذبح کر سکتے ہیں؟ عالم بولے ہاں. عقیقے میں ایک ہی نہیں, لنگڑی قربانی میں نہیں. لیکن یہ تفصیل اگر نہ ہو تو جواب کیا ہے؟ بکری چلتی ہے؟ ہاں چلتی. بکری ذبح کر سکتے ہیں؟ ہاں. اس نے ذبح کرنے کی قسم پوچھی اس سے؟ نہیں. ذبح کرنے کی قسم اگر پوچھتا عقیقہ تو کہتا نہیں, دو, ایک نہیں. کیونکہ سنت کیا ہے؟ 2 بکریاں, لڑکے کے لیے اور لڑکی کے لیے ایک. تو اب لڑکے کے لیے پوچھا, لیکن کیا پوچھا؟ بکری چلتی ذبح کرنے کے لیے, لیکن ذبح لفظ استعمال کیا, عقیقہ نہیں بولا. پوچھنا کیا تھا اس کو؟ عقیقہ, لیکن لفظ کیا استعمال کیا؟ ذبح یا قربانی. اور قربانی کے لیے بکری پوچھا, لیکن یہ نہیں پوچھا کہ لنگڑی. تو عالم صاحب نے کیا جواب دیا؟ چلتی ہے. جیسا سوال ویسا جواب. لہذا سوال کو آدمی کو پیش کرنا آنا چاہیے. اس تعلق سے کئی آداب ہیں جن کا سمجھنا سیکھنا ضروری ہے. سب سے پہلی چیز, سوال پوچھنے کے لیے کن آداب کی رعایت ضروری ہے؟ نمبر 1, علماء کا احترام اور اپنا حق علماء پر ماننے کی بجائے علماء کا حق اپنے اوپر ماننا. عوام کا کیا ماننا ہوتا ہے؟ ہم لوگوں کا عالم پہ حق ہے. صحیح بات کیا ہے؟ عالم کا آپ پر حق ہے نہیں. آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. آپ نے فرمایا لیس منا, وہ ہم میں سے نہیں ہے, من لم یجل کبیرنا, جو ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے, ویرحم صغیرنا, اور ہمارے چھوٹے کا پر رحم نہ کرے, ویعرف لعالمنا حقہ, اور ہمارے عالم کا حق نہ جانے, ہمارے عالم کا اپنے اوپر حق نہ مانے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. لیکن سوال پوچھنے والا کیا سمجھتا ہے؟ میرا تمہارے اوپر حق ہے. واٹس ایپ پہ سوال بھیجا, وہ بھی کسی بریلوی کا بھیجا ہوا, اتنا لمبا, جس میں 10-15 دلیلیں علم غیب کے بارے میں. اب فارورڈ میں کیا جا, اس نے اعتراضات کیے, حجت بازی کی بغیر علم کے. اب اس کے پاس جواب نہیں ہے, تو کون ہے سب سے زیادہ فالتو وقت کن کے پاس ہوتا ہے؟ علماء کے پاس ہے نا. بھیجا, آدمی یہی سمجھتا ہے تم تو دین کا کام کرنے والے, تمہارا کام ہے. 10-15 دلیلیں فارورڈ کر دی, اور نیچے چھوٹا سا جواب گلدستے کے ساتھ. کیا کریں؟ ان حدیثوں کی تحقیق کر کے تفصیلی جواب لکھیں. عالم نے نیچے کیا لکھنا چاہیے؟ جی مالک. اب عالم مصروف ہے, وہ مدرسے میں پڑھاتا ہے, خطیب ہے, امام ہے مسجد کا, دراسات اس کی سیکھنا سکھانا اس کا مستقل مشغلہ ہے. اور آپ تنہا نہیں ہو نا, 555 لوگ اس کو بیچتے ہیں. تو
آپ کی 15 دلیلیں، حدیث کی کتابیں چیک کرنا، سند اس کی چیک کرنا، پھر اس کے نیچے جو استدلال ہے فلاں فلاں کتاب کا ہے، اس کتاب میں تلاش کرنا واقعی یہ بات صحیح ہے نہیں ہے. کتنا وقت جائے گا اس کے لیے؟ وقت جائے گا اس کے لیے. اب عالم نے سلام کا جواب دیا لیکن جواب نہیں دیا، کہ اس نے کہا سلام تو کیا تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن جواب نہیں دیا اس کا. ایک سورج ڈوبا پھر نکلا، پھر اس کے بعد کیا بھیجے گا؟ آپ نے جواب نہیں دیا. یعنی آپ ایک دن میں اتنی ساری حدیثیں، اس کی تحقیق، یہ سب چیزیں آپ کو برابر ایک دن میں دینا ضروری ہے. اگر 1-2 دن کے بعد نہیں دیا تو پھر اس کو غصہ آتا ہے، میرا غلام ہے، حکم دیا اور پورا نہیں. نیچے کچھ نہ کچھ کڑوی بات لکھے گا کہ میں نے بھیجا، آپ نے دیکھا، مجھ کو معلوم ہے، لیکن آپ نے جواب نہیں دیا. کبھی کہے گا عالم لوگ جواب نہیں دیں گے تو ہمارا کیسے ہوگا، ہاں، کبھی کچھ نہ کچھ ایسی بات کہے گا. بلکہ بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا، کیا اگر آپ کو جواب نہیں دینا ہے تو واٹس ایپ کیوں استعمال کر. بعض علماء اپنے اس پہ کیا لکھتے ہیں، بھائی بیجا سوالات نہ کریں، گروپ میں ایڈ نہ کریں، ہاں، فضول سوال نہ پوچھیں. بعض علماء، عرب علماء بھی لکھتے ہیں کہ یہ جو میرا واٹس ایپ ہے یہ فتوے کے لیے نہیں ہے، فتوے کے لیے دارالفتاء میں آؤ، واٹس ایپ پہ فتویٰ لوگ یہاں نہیں. اب اس کو جواب میں کیا لکھیں گے؟ جب آپ کو جواب ہی نہیں دینا تو عالم کیوں بنے؟ وہ تیرے لیے بنا ہے، وہ اپنے لیے اس نے علم حاصل کیا ہے. اگر وہ تجھ کو جواب دیتا ہے اس کا تجھ پر احسان ہے، لیکن عوام یہ نہیں مانتی ہے. عوام یہ مانتی ہے کہ ہمارا تم پر حق ہے، تم نے جواب دینا چاہیے. کیوں؟ وہ اللہ کے نزدیک مسئول ہے، تیرے نزدیک نہیں. فرق یاد رکھیں. اللہ اس سے سوال پوچھ سکتا ہے کیوں نہیں سکھایا لوگوں کو، کیوں نہیں جواب دیا. کون پوچھ سکتا ہے؟ آپ کی اپنی کمپنی میں آپ چپراسی ہیں، اور اگر کوئی آدمی ٹائم پہ نہیں آ رہا ہے، اس سے باس پوچھے گا تو ٹائم پہ کیوں نہیں آتے، آپ وہاں پہ چوکیدار ہے، آپ کچھ کیوں ٹائم پہ کیوں نہیں آتے، آپ پوچھ سکتے نہیں. آپ چپراسی ہو، برا لگے گا. لیکن یاد رکھیں علماء کا مقام عوام سے زیادہ. یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو عالم کا اپنے اوپر حق نہیں جانتا. وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ، عالم کا حق کیا ہے وہ نہیں جانتا ہے. حق کس کا ہوتا ہے؟ عالم کا ہوتا ہے. لہٰذا پہلی چیز جب آدمی علماء سے سوال کرے، چاہے وہ فون پہ ہو یا ملاقات کر کے ہو یا واٹس ایپ وغیرہ پر ہو، وہ یہ جانے کہ ان کے پاس اور بھی مشاغل ہیں. اگر جواب دینے میں تاخیر ہوتی ہے یا سرے سے جواب نہیں دیتے ہیں، تب بھی ہمارا ان پر کوئی حق ایسا نہیں کہ ہم ان کو یہ کر سکیں. ہاں، اگر وہ چھپائے گا اللہ تعالیٰ ان سے محاسبہ کرے گا کہ تم نے علم کو کیوں چھپایا. لیکن یہ نہیں کہ ہر آدمی عالم کے اوپر داروغہ بن جائے. عوام بعض اوقات کیا ہوتی ہے، علماء پر داروغہ بن جاتی ہے. سوال پوچھے گا، آدمی سوال پوچھ رہا ہے مالک کی طرح، ذرا یہ بتاؤ ذرا. علماء کا ادب، محتاج تو ہے اور اس کے اوپر مالک بھی بن رہا ہے. فرق یاد رکھیں، سمجھے، غور کریں. تو اس سے پوچھا کیوں؟ اس لیے کہ تیرے پاس جواب نہیں ہے تو محتاج ہے. تجھ کو چاہیے تھا کہ تو اس سے پوچھتا ادب اور احترام کے ساتھ، اور اس کے جواب دینے کو اپنے اوپر احسان مانتا کہ دیکھو میرے پاس جواب نہیں تھا، ان سے پوچھا انہوں نے بتا دیا. اور ایک گزارش، آپ کسی کے پاس قرض مانگنے جائیں، کیسے لاؤ ادھر قرض دو، اللہ نے دیا نا، قیامت کے دن اللہ پوچھے گا. ایسا کرتے؟ کیسے کرتے آپ؟ ذرا کچھ پہلے تھوڑی بہت ادھر ادھر کی بات کریں گے، ہاں، پھر اس کے بعد کہیں گے کچھ مسائل ہیں، تھوڑا سا ایک اتنا قرض مجھ کو چاہیے، میں انشاءاللہ لوٹا دوں گا آپ کو، آپ کے مانگنے سے پہلے دوں گا. آپ ادب کے ساتھ بات کرتے ہیں. دنیا میں مال آپ کسی سے مانگتے ہو، قرض ہے جو لوٹاؤ گے، وہ بھی آپ کیسا کرتے؟ ایک دم ادب کے ساتھ. آپ اس سے مانگ نہیں رہے ہیں، قرض مانگ رہے ہیں، لیکن آپ کتنا ادب کا لحاظ کرتے ہیں. آپ اس سے مال سے بہتر چیز لے رہے ہیں، علم، وہ بھی دین کا، اور آپ بدلے میں اس کو کچھ دے رہے ہیں؟ نہیں، دعا بھی نہیں دے رہے ہیں.
کتنے لوگ ہیں عالم سے سوال پوچھ کے دعا دی اس کو؟ بتائیے. یا تنہائی میں اس کے لیے دعا کہ اللہ فلاں فلاں کی مغفرت فرما، اس کے درجات اونچے کر، ایک مسئلہ اٹکا ہوا تھا میرا، انہوں نے جواب دے دیا. کیا کبھی؟ الا ماشاء اللہ. وہ اپنی طرف سے آپ کو جواب دے رہا ہے تحقیق کر کے قرآن سنت. آپ اس کا اپنے اوپر احسان مانیں، یہ نہیں کہ آپ اپنا حق اس کے اوپر مانتے ہو کہ جواب نہیں دیا تو یہ برا انسان ہے. لہٰذا پہلا کام جب آپ علماء سے پوچھیں احترام کا رکھیں. کبھی کبھی لوگ پوچھتے علماء سے مذاق میں، ان کی بے حرمتی کرتے ہوئے، یہ بتانے کے لیے کہ ہم بھی تمہارے برابر ہیں. ویسے معلوم تو ہے لیکن پھر بھی ایک بار چیک کر رہا ہوں، نہیں معلوم ہے. معلوم یہ تو سمجھا نہیں ہے. یہ نہیں بتاتے ہیں کہ واقعی ان کو ضرورت ہے. تو علماء کا احترام، ان کو اپنے سے بہتر ماننا، یہ واقعی دین ہے. اسی لیے کیا کہا آپ دیکھیے، اب غور کریں حدیث کے اوپر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے بڑوں کا اکرام نہ کریں اور ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کریں. کوئی بچا اس میں؟ اب امت میں یا تو بڑے ہیں یا تو چھوٹے ہیں، لیکن ان دو کے علاوہ تیسرے کس کو ذکر کیا؟ مالدار، خوبصورت، سید خاندان. کون تیسرا اگر الگ سے کاٹ کے ذکر کیا اسپیشلی تو کس کو ذکر کیا؟ علماء کو. کہ ہمارے عالم کا حق نہ جانے. معلومات کس کا حق ہم پر ہے؟ علماء کا ہے. لیکن ہم اس کو مانتے ہیں نہیں، بلکہ بعض اوقات علماء کو ہم اپنے سے بھی کم سمجھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مدرسے میں پڑھا ہے جس کو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، اور ہماری مسجد میں امام ہے، یا ہمارے ادارے میں وہ جاب پہ ہیں، ہماری تنخواہ سے اس کا گھر چل رہا ہے. یا اگر ہم اس کے پوچھنے والے نہیں ہوتے تو بتاتا کس کو؟ یہ بھی ہم اپنی ضرورت سمجھنے کی بجائے اس پر احسان مان رہے ہیں کہ ہم سنتے نہیں تو تم بولتے کس کے سامنے؟ یعنی تم ہمارے محتاج ہو. نہیں، جب تک کہ سائل پوچھنے والا اپنے کو عالم کا محتاج نہ سمجھے، اس کے علم میں برکت نہیں ہوتی ہے. واقعی اس کو استفادہ نہیں ہوتا ہے، فائدہ نہیں اٹھا پاتا ہے وہ علم سے. گھمنڈ کے ساتھ علم نفع نہیں دیتا ہے. علم نفع دیتا ہے تواضع کے ساتھ. تو یہ ایک پہلی چیز یاد رکھنے کی کہ علماء کا ادب اور احترام. شعبی کہتے ہیں ذهب زید بن ثابت لیرکب. زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہونے لگے. ووضع رجلیہ فی الرکاب. اپنا پاؤں رکاب میں رکھا. گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں اس کی رکاب ہوتی ہے گرپ کے لیے، پکڑنے کے لیے پاؤں کی. پاؤں رکھا رکاب میں، دونوں رکاب میں پاؤں رکھے. فامسک ابن عباس بالرکاب. ابن عباس نے رکاب پکڑا. فقال تنحى يا ابن عم، تنحى يا ابن عم، تنحى يا ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی، چچا زاد بھائی، چچا کے بیٹے، ہٹ جائیے. قال لا هكذا يفعل بالعلماء والكبراء. علماء اور بڑوں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں. کیا کیا؟ رکاب پکڑی اور یعنی جہاں پاؤں رکھے ہیں وہ اس کو پکڑا ہے ادب اور احترام کے ساتھ. کہا ہٹو، تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہو، آپ کے چچا کے بیٹے ہو، آپ یہ کر رہے ہیں، مطلب رکاب پکڑ رہے ہو. کہ نہیں، ہم اپنے علماء کے ساتھ اور اپنے بڑوں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں. آپ کو کوئی کسی عالم کا رکاب پکڑنے کے لیے نہیں کہہ رہا بھائی. لیکن آپ دیکھیے ابن عباس ہیں، وہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ یہ بھی صحابی ہے کہ وہ صحابی ہیں جن کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ذمہ دار بنایا تھا قرآن کے پورے جو کاغذات اور جو بھی بکھرا ہوا معاملہ تھا اس کو ایک مصحف میں جمع کرنے کی ذمہ داری ان کو دی تھی. زید ابن ثابت کاتب تھے. وہی آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنے کے لیے بولتے تھے. کہ ہم اپنے علماء کا ایسا ادب کرتے ہیں، علماء کا احترام کرنا، علماء کا احترام کرنا. الفقیہ والمتفقہ میں خطیب البغدادی نے اس کو روایت کیا ہے، اور امام الطبرانی اور حاکم نے بھی اس کو روایت کیا ہے. علماء کا احترام کرنا، ان کا ادب کرنا.
دو، اہل حق ہی سے پوچھنا اور بڑے علماء سے پوچھنا. جتنا مسئلہ سنگین ہو اتنا زیادہ بڑے مرتبے والے گہرے علم والے سے پوچھنا چاہیے، اور اہل بدعت اور اہل رائے سے تو سرے سے پوچھنا نہیں چاہیے. بعض لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے، عالم سے پوچھا نہیں تو پھر کسی اور سے پوچھیں گے جو معتبر نہیں. نہیں، ہمیشہ اہل حق سے ہی پوچھنا چاہیے. یوٹیوب کے اوپر ڈھونڈا فلاں مسئلے کے تعلق سے، اب آپ کو اگر صحیح علماء کا جواب نہ ملے تو آدمی کسی کا بھی جواب لے لیتا ہے، اس لیے کہ اب اس کو ضرورت ہے نہیں. علم اہل حق سے حاصل کیا جاتا ہے، اہل باطل سے نہیں. ایسے لوگوں سے نہیں جن کا معتمد ہونا، قابل اعتماد ہونا معلوم نہیں ہے، بلکہ انہی سے علم لینا چاہیے، انہی سے پوچھنا چاہیے جو قابل اعتماد لوگ ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یزال الناس بخیر ما اتاہم العلم من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن اکابرہم. لوگ ہمیشہ خیر پر رہیں گے جب تک کہ ان میں علم آئے گا صحابہ سے اور ان کے بڑوں سے، صحابہ سے اور ان کے بڑوں سے. فَإِذَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ مِنْ قِبَلِ أَصَاغِرِهِمْ فَذَلِكَ حِينَ هَلَكُوا. جب ان کے پاس علم آئے گا چھوٹوں کی طرف سے تو یہ ہلاک ہوں گے. چھوٹوں سے مراد دونوں باتیں یہاں پر ہیں. ایک وہ جو بدعتی ہوں، اصحاب الرائے ہوں، جیسا کہ آگے آئے گا، یہ چھوٹے ہیں، بڑے نہیں، ان کو بڑائی ان کے لیے نہیں ہے، یہ چھوٹے ہیں، ذلیل ہیں، اہل بدعت. دو، چھوٹے سے مراد وہ جو تجربہ کار نہ ہو، گہرے علم والے نہ ہو، سرسری موٹا موٹا کچھ معلوم ہے ان کو، اگر ان کو مصدر تم بناؤ گے نقصان ہوگا، ہلاک ہو جاؤ گے. جن کو ہماری زبان میں ہم کیا کہتے ہیں، نیم حکیم. تھوڑا بہت ان کو بھی معلوم ہے، بہت نہیں، تھوڑا ہی ہے بھائی، یہاں وہاں سے ادھورا ادھورا علم حاصل کر لیا، اور لوگوں میں اندھوں میں کانا راجا جیسے بولتے ہیں نا، ہاں ایسا آدمی جس کو تھوڑا بہت معلوم ہے، جس کے پاس شاید بہت زیادہ ہو، شاید ایسا ہے، شاید ویسا ہے، میرے خیال میں ایسا ہے، جس کے پاس دلائل سے زیادہ اپنی عقل کا استعمال ہو. ایسے لوگ چھوٹے، بڑے بڑے علماء کو چھوڑ کر ایسے لوگوں سے جب پوچھنے لگیں گے لوگ ہلاک ہوں گے. جامع بیان العلم میں ابن عبد البر نے اس کو روایت کیا ہے اور صحیح روایت ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انکم لن تزالوا بخیر، تم ہمیشہ خیر پر باقی رہو گے، ما دام العلم فی کبارکم، جب تک علم تمہارے بڑوں میں رہے گا. فاذا کان العلم فی صغارکم صفح الصغیر الکبیر. کہتے ہیں کہ جب علم تمہارا، دیکھیے بہت بڑی بات ہے، اور یہ واللہ آج اس دور میں بہت آسانی سے ہم سمجھ سکتے ہیں. کہتے ہیں فَإِذَا كَانَ الْعِلْمُ فِي صِغَارِكُمْ، جب علم تمہارے چھوٹوں میں اتر آئے گا، صَفَّحَ الصَّغِيرُ الْكَبِيرُ، چھوٹے بڑوں کو بیوقوف کہیں گے. نہیں، چھوٹے کیا کریں گے، کیا عقل ہے ان کو، کیا سمجھتا ان کو. یہ اپنی کم عقلی کی وجہ سے سمجھدار لوگوں کو بیوقوف کہیں گے. آج دیکھیے صحیح ڈھنگ سے قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے، چھوٹی موٹی دعائیں آدمی کو یاد نہیں ہوں گی، لیکن وہ آدمی کیا کہے گا، شیخ البانی کیا جواب دے دیے، شیخ بن باز کچھ کام کے نہیں. بڑے بڑے علماء، بلکہ ان سے اوپر اسلاف کے اقوال، امام شافعی، اے بھائی ہم کو امام شافعی کا قول نہیں چاہیے، ہم کو قرآن حدیث چاہیے. یعنی اتنا بڑا عالم ہے امام شافعی، چھوٹے عالم، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد، بڑے بڑے علماء ہیں. ان کی بات سامنے پیش کی، ہٹاؤ اس کو، صرف قرآن حدیث ٹھیک ہے. اس کے سامنے عربی میں قرآن پڑھ دیا، عربی میں حدیث بیان کر دی، ترجمہ بیان کرو نا. صرف قرآن حدیث، نبی کا طریقہ عربی. اب
ट्रांसलेशन चाहिए। इंग्लिश पढ़ पढ़ के तो बना है जो कुछ बना है, बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़े बड़े उलमा को बुरा बोलता है। अभी तक के ढंग से अरबी समझना तो बहुत दूर की बात है, पढ़ने का सलीका नहीं है। तेरी नमाज होती कि नहीं, पहले जाके ये चेक कर। इतने बड़े उलमा को बुरा बोलता है, उनकी शान में गुस्ताखी करता है। आदमी के पास इल्म कम होता है और उलमा को बुरा बोलने या उनको छोटा बताने का शौक़ ज़्यादा। ये गंदगी है। आप देखिए इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि जब इल्म सिखाने का शोबा, जवाब देने का शोबा उलमा के हाथ में होगा तो क्या होगा? लोगों में खैर रहेगी, डर अदब रहेगा लोगों में। जब हर आदमी जवाब देने लगेगा और हर आदमी छोटे, कम समझ, कम इल्म लोगों के पास इल्म आ जाएगा, छोटा मोटा इल्म आ जाएगा और वो समझने लगेंगे कि हमारे पास है, तो फिर नतीजा क्या निकलेगा? सफ़्फ़ह सग़ीरुल कबीर। छोटे लोग बड़ों को क्या करेंगे? सफ़्फ़ह, उनको बेवकूफ़ बताएंगे। क्या लिख दिए शेख फलां फलां, बकवास बोलते हैं ना कितने लोग। शेख अलबानी या शेख फलां, शेख मुक़बिल कैसे लिख दिए, ये फलां ने कैसे फतवा दे दिया ये। तो इसके पास इल्म नहीं है, लेकिन वो रद्द किसको कर रहा है? बड़े बड़े इमाम, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक, इमाम अहमद, उनको रद्द कर दे रहा है। ये चीज़ कब होगी? जब इल्म सही ढंग से बड़ों से लेने के बजाय ऐसे लोगों से लिया जाएगा जिनके पास इल्म के आदाब और अखलाक नहीं है, जिनको मरातिब का शऊर नहीं। बड़ा आलिम अगर कोई गलती करता है तो छोटा नहीं हो जाता, वो बड़ा ही रहता है। बड़ा आलिम अगर कोई गलती करे, किसी मसले में उससे गलती हो जाए, वो छोटा नहीं हो जाता, बड़ा ही रहता है। और अगर छोटा आदमी, मिसाल के तौर पर इमाम साहब अगर नमाज़ पढ़ा रहे हैं, चाहे तरावी हो या 5 वक्त की नमाज हो, किसी आयत में उनसे कुछ सहव हो जाए, एक आदमी उसको सूरत याद थी, उसने लुक़मा दे दिया, हालांकि इमाम को भी याद है लेकिन कभी कभी भूल भी जाता है आदमी। लुक़मा दे दिया, अब क्या कहेंगे? कल से मैं आता इमामत के लिए, हटाओ उनको। एक गलती पकड़ ली उसने तो क्या पूरा कुरान का हाफिज़ हो गया हो, इमाम का बदल बन गया हो? नहीं, उसका मर्तबा अपनी जगह है, उसका मर्तबा अपनी जगह है। एक आध गलती पकड़ लेने से भी वो बड़ा नहीं होता है। लेकिन आज आदमी क्या समझता है? एक गलती आलिम के पकड़ा मैंने, अपना भी लेवल क्या है, बड़ा हो गया। वो तेरी 1000 गलतियाँ पकड़ सकता है और 1000 सही बातें वो बोलता है, तेरी 1000 बातें सही होंगी नहीं। लिहाजा ये जो गंदगी है नहीं होना चाहिए। आदमी किन से पूछे? वाकई अहले इल्म से पूछे, जिनके पास गहरा इल्म है, कुरान का इल्म है, हदीस का इल्म है। जामे बयान इल्म में इब्न मसूद ने इसको बयान किया है। अहलुर राय से और अहले बिदअत से पूछना जायज़ नहीं, उनसे इल्म लेना सही नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आप फरमाते हैं, इन्ना मिन अशरातिस साअति अन युल्तमसल इल्मु इंदल असागिर। क़यामत की अलामात में से एक अलामत ये भी है कि इल्म छोटों से लिया जाएगा। इल्म किससे लिया जाएगा? छोटों से। इमाम तबरानी ने इसको रिवायत किया है और सही जामे सगीर में शेख अल-अलबानी कहते हैं कि हदीस सही है। लेकिन यहाँ छोटों से मुराद कौन है? नुआइम कहते हैं, क़ील इब्न मुबारक मनिल असागिर। इब्न मुबारक रहमहुल्लाह से पूछा गया, ये छोटे कौन हैं, असागिर कौन हैं? क़ाल अल्लज़ीना यक़ूलून बिरअयहिम। ये वो लोग हैं जो अपनी राय से दीन में बातें करते हैं। छोटे कौन हैं? अपने दिल से, अपनी अक़ल से दीन में कुछ भी बातें करते हैं, कुछ भी फतवे देते हैं, कुछ भी बातें समझाते हैं, कुरान की आयत का कुछ भी मतलब, हदीस का कुछ भी मतलब, अपने दिल से, अपनी राय से बोलते हैं। फ़अम्मा सग़ीरुन यरवी अन कबीरिन फ़लैसा बिसग़ीर। लेकिन वो जो उम्र में छोटा हो, जो अपने बड़े से इल्म हासिल करें, वो छोटा नहीं है। यानी यहाँ उम्र के एतबार से छोटा नहीं। आप देखिए बाद सहाबा, उन्होंने छोटी उम्र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हाज़िरी की
اور ان سے علم حاصل کیا، ابن عباس، ابن مسعود، انس ابن مالک، یا اسی طرح سے اور بھی سلف ہیں. تو کوئی بڑے علماء سے جو علم چاہے وہ چھوٹی عمر کا ہو اگر وہ علم حاصل کرتا ہے، یا وہ چھوٹا مراد نہیں ہے، بلکہ کون؟ جو اپنی رائے سے دین میں بات کرتا ہو، وہ چھوٹا ہے، چاہے عمر میں بڑا ہو، چاہے جبہ پہنے، چاہے امامہ باندھے، وہ چھوٹا ہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اصحاب الرائے میں سے ہے، وہ اہل بدعات میں سے ہے. وہ کتنا بھی عمر میں بڑا ہو جائے، کتنے بھی حوالے دے، وہ چھوٹا ہے. وہ چھوٹا ہے کیوں؟ بدعاتی ہے وہ. الجامع بیان العلم میں ابن عبد البر نے اس کو روایت کیا ہے. ابو صالح کہتے ہیں فسألت ابن المبارک من الاصاغر، کہتے ہیں میں نے ابن مبارک سے پوچھا یہ چھوٹے کون ہیں؟ کہا اہل البدع. کون ہیں؟ اہل بدعت. بدعتی چھوٹے ہیں، یہ بڑے مرتبے والے نہیں ہیں. جو سنت کو چھوڑ دے، بدعت میں واقع ہو، اس کے لیے عزت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے ذلت ہی ذلت ہے، وہ چھوٹا ہے. تو یہاں الجامع اخلاق الراوی و آداب السامع میں خطیب البغدادی نے اس کو روایت کیا ہے. اس حدیث سے اور ابن مبارک رحمہ اللہ کی شرح سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قیامت سے قریب لوگ علم کے بارے میں تمیز نہیں کریں گے. اہل سنت، اہل حق سے علم حاصل کرنے کی بجائے اہل بدعت سے بھی علم لینے لگیں گے. جو بھی مل گیا لے لو. پہلے سلف کیا کرتے تھے؟ ان ھذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم، یہ علم دین ہے، دیکھ لو کس سے حاصل کر رہے ہو. سلف کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے کہ وہ حق کو اہل حق سے لیتے ہیں. لیکن قیامت جیسے قریب آئے گی، لوگوں میں تمیز ختم ہو جائے گی. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھیے انٹرنیٹ، کتنے لوگ ہیں جو یہ تمیز کرتے ہوں کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. ڈھونڈا نکاح کے مسائل، تجارت کے مسائل، جنگ کے مسائل، مل گیا کوئی، سنا. اب پسند آنے کے اسباب کیا ہیں؟ دلیلیں دی اور یہ کیا؟ نہیں، جو اس کے دل میں تھا جواب، اگر کوئی ایسا جواب دے دے، ختم، وہ لیلا یا مجنون. یہاں سے آدمی کا دل بگڑتا ہے. ڈھونڈتا ہے، اس کے دل میں ایک بات ہوتی ہے، ہر آدمی کا کہیں نہ کہیں رجحان ہوتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ یہ زیادہ صحیح لگتا ہے. اب وہ ڈھونڈتا ہے، اس کی بات کے مطابق کسی نے بول دیا، ختم، دل آ گیا اس کے اوپر. اب اسی سے 1 سے 2، 2 سے 3 کلک ہو جاتا اس کا. اب بیک گراؤنڈ میں اس کا کام چل رہا ہے، سنتا. اب آج تو کیا ہے، راستہ ہو، گھر ہو، مسجد ہو، بیڈ روم ہو، ڈرائنگ روم ہو، دواخانہ ہو، کمپنی ہو، ہر جگہ آدمی لگا ہوا ہے. یا تو بے دین ہے جو گانے اور فلمیں اور فضولیات میں پڑا ہوا ہے، یا تو دیندار ہیں لیکن وہ بھی کیا ہے، ڈھونڈ رہا ہے، معلوم کر رہا ہے، سوال پوچھ رہا ہے. اب دھیرے دھیرے 1 سے 10 اگر اس کی باتیں سن لیں اور اس کا دل اس کے ساتھ رشتہ جڑ جائے. اب کسی عالم کو بھیجتا، دیکھو کتنا اچھا ہے. اپنی پسند اپنے تک محدود تھوڑی رکھتا ہے وہ، علم کو عام کرو. کسی عالم تک جاتا ہے یا کسی طالب علم تک جاتا ہے، بتا رہی یہ آدمی صحیح نہیں ہے، ارے جلتے ہیں. کیا کرتا پھر اس کو؟ جلتے ہیں. تمہارا سننے کی بجائے اس کا سن رہا ہوں تو کیا کرتے؟ جلتے. حسد ہے علماء کو. اس کے لائک دیکھو کتنے، تمہارے ہیں کیا؟ کتنے لائک ہیں؟ اس کے سبسکرائبر کتنے یوٹیوب کے؟ اتنے ملین. تمہارے کتنے؟ تمہارا تو اکاؤنٹ بھی نہیں یوٹیوب پہ. عالم اللہ کے بندے یہ مت دیکھ کہ اس کے لائک کتنے ہیں، یہ دیکھ کہ وہ لائق ہے کہ نہیں. لائک دیکھنا ہے کہ لائق دیکھنا ہے؟ ہاں، لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ لائک. کیا دیکھنا چاہیے؟ لائق. نالائق نہیں ہونا چاہیے.
کیا ہونا چاہیے؟ لائق ہونا چاہیے. وہ جواب دینے کے لائق ہے یا نہیں یہ دیکھ. یہ مت دیکھ کہ تو اس کا جواب تو لائک کرتا ہے کہ نہیں، یا کتنے لوگوں نے اس کے جواب کو لائک کیا ہے. یعنی جائز اس کے لائک دیکھو، 50,000 لوگوں نے لائک کیا اس کو، یعنی پبلک فیوریٹ ہے یہ. تو عوام کے پسند کرنے سے کوئی صحیح ہو جاتا؟ آج آپ سروے دیکھیے، ٹویٹر پہ سب سے زیادہ ملینز میں بلینز میں فالوورز جس کے ہیں تقریباً فلم سٹار، سنگر ہیں، معلوم ہے آپ کو، یا پولیٹیشن ہیں. تو آپ کیا کریں گے؟ مطلب ان کے فالوورز اور لائک کرنے والے زیادہ ہونے سے وہ لوگ صحیح ہو جائیں گے؟ آپ بھی پیچھے جائیں گے ان کے؟ یا تو فلم سٹار ہیں، یا پھر سنگر ہیں، یا پھر پولیٹیشنز ہیں. علماء میں سے کہاں ہیں؟ تو آپ کیا کریں گے؟ مطلب علماء پہ ان کو بھی فوقیت دیں گے آپ؟ نہیں. عوام طے کرے گی، علم علماء بتائیں کون معتبر ہے. لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ایک آدمی دیکھے کہ وہ کس سے پوچھ رہا ہے. یہ نہیں دیکھے کہ جواب دل کو بھا رہا ہے کہ نہیں. دل کو پسند نہیں بھی آئے تب بھی آپ اہل حق سے پوچھیں. بعض اوقات کے ساتھ ان سے پوچھے تو حرام ہی بولتے آ رہی ہے، تو حلال والا ڈھونڈو. یہی مسئلہ ہے نا. آپ دیکھیے یہ من کا چور ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. اہل حق سے پوچھو. جہاد کے مسائل فلاں اس کے الگ فیوریٹ رہتے ہیں، وہی وہ اچھا بولتے ہیں. اپنے علماء نہیں بولتے جہاد پہ، فلاں بہت بولتا ہے. اس سے آدمی اسی کو سنتا ہے، اسی سے معلوم کرتا ہے، انہی کے جوابات، انہی کے ویب سائٹ. نہیں، اہل حق سے پوچھ، اہل حق سے معلوم کر. یہ نہیں کہ تو عقیدے میں کسی ایک کے پیچھے جا، فقہ میں کسی ایک کے پیچھے جا، ہاں سیاسی مسائل میں کسی کے پیچھے جا، فلاں مسئلے میں کسی کے پیچھے جا. یہ نہیں ہونا چاہیے. اہل حق سے آپ پوچھیں، چاہے علماء الگ الگ، لیکن کیسے ہونا چاہیے؟ قابل اعتماد. اسی سے آپ پوچھیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر غلط سے آپ نے پوچھا اور اس کا جواب اس کا دل میں بیٹھ گیا، آپ گمراہ ہو جاؤ گے. ایک چیز بھی گمراہ کر سکتی ہے، ایک چیز بھی آدمی کو جہنمی بنا سکتی ہے. یاد رکھیں اس بات کو. تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے. نمبر 4، کم علم لوگوں سے سوال کرنا. فلاں عالم کو بہت فون لگا، نہیں لگا، ان کو پوچھا، یہ شیخ وہ شیخ وہ شیخ، کوئی منی شیخ ہے کہ نہیں؟ تو پھر منی شیخ کو فون کرتا آدمی. اب وہ بولتا جب اتنے اس سے کال کیا تو جواب تو دینا پڑے گا بھائی. تو کیا کرتا وہ بھی بیٹھے بیٹھے ادھر ادھر سرچ کرتا اور جواب دے دیتا. یہ نہیں دیکھتا کہ ویب سائٹ شیعہ کا تھا، قادیانی کا تھا، یا ایسا ویب سائٹ تھا جو معتبر نہیں ہے. تو بعض اوقات ایسے لوگ جن کی تربیت نہیں ہوئی ہوتی ہے، اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہوتے ہیں، اپنی بے عزتی سے ڈرتے ہیں، دنیا کی، آخرت کی بے عزتی کا خوف نہیں ہے، جواب کچھ بھی دے دیتے ہیں کہ اگر میں نے کہا مجھ کو نہیں معلوم میری بے عزتی ہو جائے گی. ایسے لوگوں سے آپ نہ پوچھیں جو نہیں معلوم بولنے کے عادی نہ ہو. ایسے لوگوں سے آپ نہ پوچھیں کہ جو آپ کے نزدیک بے عزتی سے ڈرتے ہوں لیکن اللہ کے ہاں بے عزتی کا خوف ان کو نہ ہو. ایسے لوگوں سے آپ نہیں پوچھیں. نیم حکیم لوگوں سے آپ نہیں پوچھیں. کیوں؟ اس کو بھی مصیبت میں ڈالتے آپ. یہ آپ کے لیے بھی نقصان ہے اور اس کے لیے بھی نقصان ہے کہ آپ نے اس کو ایسے فتنے میں ڈال دیا جو فیل ہونے والا ہے، اس کو فیل کرنے والا ہے. مت پوچھیے. اہل علم سے پوچھیے جو واقعی اس کا جواب دے سکیں. کبھی کبھی شروع میں وہ بولتا ہے بھائی اس پہ تھوڑی تحقیق کرنی پڑے گی، میرے پاس کچھ تو نکال کے دو یار، میں سب کو فون لگا رہا ہوں، شیوخ سب سو گئے. کیا علماء بھی سوتے رہتے ہیں؟ امت کے مسائل اور علماء سو رہے ہیں، وہ تیرے لیے رات بھر چوکیدار بن کے بیٹھے گا؟ تو یاد رکھیے بعض اوقات لوگ ایسے لوگوں سے پوچھتے جن کے پاس علم نہیں ہوتا ہے، وہ اپنی عقل سے کچھ نہ کچھ جواب بنا کر دیتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، ان کو بھی گمراہ کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. اللہ تعالیٰ علم کو ایسے نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں سے، بندوں سے اس کو چھین لے. اچانک آیت غائب ہو گئی دل سے، اچانک حدیث غائب ہو گئی، مسئلے زیرو، نہ اس کو یاد نہ اس کو یاد، سب مٹا دیا گیا علم. ایسا نہیں.
وَلَٰكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، بلکہ علم کو اللہ اٹھائے گا اس طرح کہ علماء کو اٹھائے گا، علماء کی موت ہوگی۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا، علماء کی موت بہت بڑا نقصان ہے، ایک ایک عالم قیمتی ہے، خصوصاً جو بڑے علماء ہیں جو عالمی سطح پر امت کی رہنمائی دے رہے ہیں، رہنمائی کر رہے ہیں، بہت قیمتی ہے، ہماری اپنی جانوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ ایک عالم بہت بڑی نعمت ہے، ایک ایک کر کے عالم جا رہے ہیں۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ علم کو اٹھائے گا، یہ نہیں کہا کتابیں اٹھا لے گا، کتابیں پانی میں ڈال دی جائیں گی، جل جائیں گی، غائب ہو جائیں گی۔ آپ دیکھیں علم کا اٹھانا کس کے اٹھائے جانے سے ہوگا؟ اس سے عالم کی اہمیت کو سمجھیے۔ عالم علم کا صحیح برتن ہے۔ علم چلا جائے گا کیسے؟ عالم جائیں گے، کیونکہ عالم کے پاس استنباط کی صلاحیت ہوتی ہے، کتاب میں نہیں۔ کتاب 50 لوگ آئیں گے، ایک ہی مسئلہ اس سے پوچھیں گے، وہ ایک ہی جواب دے گی آپ کو۔ عالم اس کے پاس 50 لوگ آئیں گے، ان کے مسئلے ایک ہی ہوں گے لیکن لوگ الگ ہوں گے، ان کے اعتبار سے عالم جواب دے گا۔ مالدار آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ ہر آدمی، آپ دیکھیے آپ کو ایسی کئی حدیثیں ملیں گی، سب سے بڑی نیکی کیا ہے، اسلام میں سب سے بہترین عمل کیا ہے، پوچھنے والے کے حساب سے جواب ہوگا۔ کوئی آدمی علمی صلاحیت رکھنے والا ہے لیکن غریب ہے، میرے لیے سب سے بہترین کام کیا ہے؟ اور ایک آدمی مالدار ہے، اس کے پاس اتنا علم نہیں ہے، میرے لیے سب سے بہترین نیکی کیا ہے؟ دونوں کو ایک ہی جواب دیں گے آپ؟ اس کے لیے بتایا جا سکتا ہے کہ تمہارے لیے سب سے بہترین کام یہ ہے کہ اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ، اپنے مال سے لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ۔ آدمی الگ، جواب الگ۔ آدمی آیا، نوجوان آیا، پوچھا روزے کی حالت میں بیوی کو چوم سکتے ہیں؟ بوڑھا آیا، روزے کی حالت میں بیوی کو چوم سکتے ہیں؟ بوڑھے کو ہاں کہا، نوجوان کو نہ۔ آدمی الگ ہے، حالت الگ ہے دونوں کی۔ تو شریعت کے مسائل کی تطبیق کے اعتبار سے بھی گہرائی ہونا چاہیے کہ نہیں، کہ ہر آدمی کو ایک ہی سٹیکر دے رہا ہے، ایک ہی پیمفلیٹ دے رہا ہے، نہیں، یہ جاہل کرتا ہے۔ عالم کیا کرتا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آیا آدمی، کہا کیا قاتل کے لیے توبہ ہے؟ کہا نہیں۔ اب دوسرا کوئی ہمارے جیسا بیٹھا ہوگا، ارے وہ دلیل ہے نا، توبہ تو ہر ایک کے لیے ہے، ان اللہ لا یغفر ما یشاء۔ لیکن ابن عباس سے کسی نے پوچھا آپ نے ایسا جواب دیا؟ کہا اس کی آنکھوں میں نے دیکھا کہ قتل کرنے جا رہا ہے، اس کی آنکھوں سے خون ٹپکتا دیکھا۔ غیب کی بات نہیں بول رہے ہیں، اندازہ ہوا، یہ پوچھنے سے معلوم ہو جاتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی عالم صاحب کے پاس آئے کہ اگر کسی سے ایسا گناہ ہو جائے تو کیا؟ عالم کہتا ہے نہیں ہونا چاہیے، ایسا بہت بڑا گناہ ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس میں یہ گنجائش نکالنے کے لیے پوچھ رہا ہے۔ عالم اگر اس کو ایسا جواب دے دے جس سے ہاں چلو ان کے سر پہ ٹوکرا رکھ دو، انہوں نے بتایا، اس کو ایسا جواب دیتا ہے نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، غلط ہے۔ توبہ تو ہر گناہ سے، بھائی شرک سے ہے تو پھر باقی گناہوں سے کیوں نہیں؟ لیکن وہ پوچھنے کے لیے آیا، ان سے ہاں کروانا چاہتا ہے، میں نے پوچھا ان سے، اور ان کے تھوڑا سا اس کو گنجائش دکھانے سے کیا کرے گا؟ وہ جا کے کر دے گا۔ جیسے کوئی آدمی شرابی ہے اور آگے پوچھے شراب پینا سے اسلام سے باہر ہوتا آدمی، تب عالم دیکھ رہا ہے یہ شراب پینے کا عادی ہے، تو اس سے کیا کہے گا؟ شراب اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک انسان اگر شراب پیتا ہے، شراب پیتے وقت ایمان اس سے الگ ہو جاتا ہے، اتنا خطرناک معاملہ ہے۔ اب عالم کو یہ اندازہ ہے، اس آدمی کے مزاج کو جانتا ہے یا اس کو سمجھتا ہے، وہ ایسا جواب دے گا کہ اس سے شراب چھوٹے۔ لیکن دوسرا ایک آدمی آیا اور اس سے پوچھا کہ شراب پینے والے کی مغفرت ہے کہ نہیں؟ اب یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ آدمی مایوس ہو سکتا ہے اللہ سے۔ اب عالم کیا کہہ رہا ہے؟ ارے شراب ہو، جوا ہو، زنا ہو، اگر سچے دل سے اللہ سے توبہ کرے اللہ معاف کر دے گا۔ تو آپ دیکھیے اس کو ایسا جواب دیا، اس کو ایسا، کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کی نوعیت الگ ہے۔ یہ عمل کرنے کے لیے، بہانہ ڈھونڈنے کے لیے سوال پوچھ رہا ہے، اس کو ڈرانے کی ضرورت ہے، اور یہ آدمی
مایوس ہونے کے کنارے پہنچا ہوا ہے، اللہ سے مایوس ہو جائے گا یہ. اس کو کیا کر رہا ہے؟ وہ امید دلا رہا ہے، ارے سب معاف کرنے والا اللہ ہے. دونوں بھی شرابی ہیں، لیکن جواب دونوں کے لیے ان کی نوعیت دیکھ کے ہوگا. یہ جو نہیں سمجھا وہ جواب دینے کے لائق نہیں، بلکہ پبلک تو اس کو غلط سمجھے گی، اس کو الگ جواب، اس کو الگ جواب. ارے اللہ کے بندے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ، دو آدمی الگ ہیں، آپ نے دونوں کو الگ جواب دیا. کیوں؟ دین الگ الگ نہیں ہے دونوں کے لیے. لوگ کیا کرتے ہیں؟ پھر اس کے لیے الگ دین، اس کے لیے الگ. اسلام تو ایک ہی ہے نا. ہاں، لیکن اسلام میں دونوں کے لیے الگ الگ ہے. دونوں کے لیے اسلام میں کیا ہے؟ الگ ہے. اسلام کے کئی احکام ایسے. یہ کون جج کرے گا بتائیے؟ کتاب جج کرے گی؟ گوگل جج کرے؟ شراب پینے والے کی مغفرت ہے کہ نہیں؟ ہاں نہیں. جو جواب دے وہ یہ تھوڑی دیکھ رہا پوچھنے والا کیسا ہے. یہ کون چیک کرے گا؟ عالم. وہ دیکھے گا کیسا ہے، اس کا جواب دے گا اس کو. لہٰذا یعنی یہ بہت اہم چیز ہے. آپ نے فرمایا کہ ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، بلکہ اللہ تعالیٰ علم کو اٹھائے گا، اللہ تعالیٰ علم کو اٹھائے گا علماء کے اٹھانے سے. حتی اذا لم یبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا، یہاں تک کہ جب عالم باقی نہیں رہیں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے. عالم نہیں تو کس کو بنائیں گے؟ جاہل کو. ایک دم جاہل کو کوئی سردار بناتا؟ میرے کو کچھ بھی نہیں آتا، میرے کو اس کو بنا اس کو سردار بناؤ، کوئی بناتا؟ جاہل کون؟ جس کے پاس ادھورا علم ہو. ایسا انسان جو فتویٰ دینے کی اہلیت نہیں رکھتا ہے وہ جاہل ہی ہے. عالم بول سکتے ہیں اس کو؟ نہیں. بولے یہ آدھا عالم ہے. آدھا عالم آدھے ڈاکٹر کے پاس جاتا کہ تم؟ دیکھو بھائی، میں آدھا ڈاکٹر ہوں، آپریشن کرنے کے لیے آیا ہوں. آپریشن پیٹ کا کیا دانت کا بھی نہیں کروائے گا، اس سے کرائے گا؟ نہیں. دانت نکالنے کا آدھا علم میرے پاس ہے، آپ بیٹھیں گے آ کر کے اس کے سامنے؟ نہیں. پورا چاہیے آپ کو، اسپیشلسٹ چاہیے آپ کو. تو یہ کیسے لوگ ہوں گے؟ ادھورے. تو کیا کہا؟ حتی اذا لم یبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا فسئلوا فافتوا بغیر علم. جاہل کیوں کہا ان کو؟ ان سے پوچھا جائے گا، وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے. فضلوا واضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے غلط جواب دے کر، اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے غلط فتویٰ دے کر. فضلوا واضلوا، تو گمراہ کیسے ہوں گے؟ بغیر علم کے جواب. ایسے لوگوں سے نہ پوچھے جن کے پاس ادھورا علم ہے. جن کے پاس ادھورا علم ہے ان سے نہیں پوچھنا چاہیے. انہی سے پوچھنا چاہیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں، تاکہ اگر نہیں معلوم ہے، ظاہر بات ہے کہ بڑے عالم کے پاس بھی تو کچھ نہیں ہوتا ہے نا، بعض اوقات ان کو بھی نہیں معلوم ہوتا ہے، لیکن ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ نہیں معلوم بولنا. جب عالم واقعی عالم ہوتا ہے، متقی پرہیزگار ہوتا ہے، گہرے علم والا ہوتا ہے، تو اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کب جواب دینا ہے اور کب جواب نہیں دینا ہے. امام مالک سے 40 سوال پوچھے گئے، 36 کے جواب میں کہا لا ادری. 36 کے جواب میں کیا کہا؟ نہیں معلوم. ایک مرتبہ ایک آدمی نے امام مالک سے پوچھا، آپ عالم ہیں، میں سوال پوچھ رہا ہوں، آپ بولے نہیں معلوم. میں لوگوں کی طرف سے آیا ہوں، انہوں نے سوال دے کے بھیجا ہے، ان کو جا کے کیا بولوں؟ امام مالک نے کہا ان سے جا کے بولنا مالک نے اپنی لا علمی کا اقرار کر لیا، مان لیا مجھ کو نہیں معلوم. یعنی تو ان کی طرف سے آئے تو اب جواب بنا کے دوں؟ کیسے جواب بنا کے دے سکتے ہیں؟ یہ عالم ہے جس سے پوچھا جانا چاہیے. جو عالم میں نہیں جانتا بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہو، وہ عالم کہلانے کا حقدار نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے لوگ اور پوچھا کہ سب سے بہترین جگہ کیا ہے اور سب سے بدترین جگہ کیا ہے؟ کہا میں نہیں جانتا، جب تک کہ میں جبریل سے نہیں پوچھوں گا بتا نہیں سکتا. لا ادری حتی اسأل جبریل، میں نہیں جانتا یہاں تک کہ میں جبریل سے پوچھنا لگوں. عالم وہی ہے جو لا علمی کی صورت میں صاف بولنے کی صلاحیت رکھتا ہو کہ مجھ کو نہیں معلوم.
لیکن جب انسان کے پاس واقعی علم نہیں ہوتا ہے اور اس کے پاس اللہ کا خوف نہیں ہوتا ہے، لوگوں کے درمیان وہ بڑا بننے کے لیے ہر بات کا جواب دینے لگتا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات عالم موجود ہوتا ہے، کوئی اس سے سوال پوچھتا ہے، یہ بیچ میں چھلانگ لگاتا ہے، میں بتاؤں کیوں؟ اس لیے کہ اس کو شوق ہے نمایاں ہونے کا۔ ایسے آدمی سے نہیں پوچھنا چاہیے، ایسے آدمی سے بچنا چاہیے۔ تو کہا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا۔ تو گمراہی کیوں آئی، گمراہ کیوں ہوئے؟ ایسے لوگوں سے پوچھا جن کے پاس علم نہیں ہے اور انہوں نے بغیر علم کے فتویٰ دیا ہے۔ ایسے لوگوں سے آپ پوچھیں گے آپ بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ غلطی آپ ہی نہیں کہہ سکتے کہ ان کی غلطی ہے بغیر علم کے جواب دیے، غلطی آپ کی بھی ہے۔ کیوں؟ آپ نے نااہل سے پوچھا، آپ نے کیا کیا؟ نااہل سے پوچھا، تو غلطی آپ کی بھی ہوگی۔ لہٰذا یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، کم علم سے سوال، ادھورے علم والے سے سوال نہیں پوچھنا چاہیے۔ نمبر 5، سوال پوچھنے میں نیت صحیح ہونا چاہیے۔ سوال پوچھنے میں آدمی کی نیت طلب حق کی ہو۔ حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر مخافۃ ان یدرکنی۔ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے اور میں آپ سے شر کے بارے میں پوچھتا تھا، اس خوف سے کہ کہیں نہ جاننے کی وجہ سے میں شر میں واقع نہ ہو جاؤں۔ لوگ آپ سے خیر کی باتیں پوچھتے تھے، کیا اچھا ہے، کیا نیکی ہے، کیا بلائی ہے، اور میں آپ سے شر کے بارے میں پوچھتا تھا، کیا فتنے آنے والے ہیں، کیا کیا گمراہی آنے والی ہیں آنے والے دور میں، اور آپ مجھ کو بتاتے تھے۔ کیوں؟ میں اس لیے پوچھتا تھا کہ پہلے سے اس فتنے کے بارے میں جان لوں، تاکہ جب وہ فتنہ آئے تو میں لا علمی کی وجہ سے اس فتنے میں واقع نہ ہو جاؤں۔ مخافۃ ان یدرکنی، اس ڈر سے کہ کہیں میں اس فتنے میں پڑ نہ جاؤں۔ نیت کیا ہے؟ فتنے سے بچنا۔ آدمی کی نیت خیر کی ہونا چاہیے، شر سے بچنے کی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آدمی سوال پوچھے شر کو حاصل کرنے کے لیے، بلکہ نیت کیا ہونی چاہیے؟ شر سے بچنے کی۔ چاہے وہ عقیدے کا مسئلہ ہو، چاہے عبادات کا ہو، چاہے حلال و حرام کا ہو، پوچھنے والے کی نیت کیا ہونا چاہیے؟ خیر کے پانے کی اور شر سے بچنے۔ کہیں مجھ سے گناہ نہ ہو جائے۔ جواب دیجئے، میں اس لیے معلوم کر رہا ہوں، کیوں؟ کہیں میں گناہ میں واقع نہ ہو جاؤں، کہیں لا علمی کی وجہ سے میں حرام میں نہ پڑ جاؤں، کہیں نہ جاننے کی وجہ سے میں شرک اور بدعت کا ارتکاب نہ کروں۔ عبادت کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، یہ عبادت صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں؟ نیت کیا ہے؟ بدعت میں نہ پڑ جاؤں، کہیں میری عبادت فاسد نہ ہو جائے، کہیں لا علمی کی وجہ سے میں تجارت میں حرام نہ کماؤں۔ آدمی سوال، نیت اس کی سچی ہونی چاہیے، اس کی نیت میں خیر ہونا چاہیے، شر نہیں۔ تو یہ بخاری نے اس کو، امام البخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ غلط نیتیں کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ نمبر 1، عالم کی بے عزتی کے لیے سوال پوچھنا۔ غلط نیتوں میں سے کیا ہے؟ یہ غلط ہے۔ جیسے آپ نے ایک کتاب کہیں دادا جان کی ملی، آپ کو پڑھی، کوئی نیا مسئلہ آپ کے سامنے آیا، اب آپ کو ایسا لگتا ہے بہت سارے لوگوں نے اس کو پڑھا نہیں ہوگا، بہت سارے عالموں تک بھی بات پہنچی کہ نہیں معلوم نہیں۔ اب 10 لوگوں کے بیچ میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ عالم صاحب وہ اس کے بارے میں کیا؟ تو اب آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ ٹیسٹ لے رہے عالم کا، دیکھیں گے کس کس کو معلوم ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ علماء کا امتحان لینے کے لیے پوچھ رہے ہیں۔ یا اس سے آگے بڑھ کر یہ کہ آپ 10 لوگوں کے درمیان عالم سے پوچھ رہے ہیں تاکہ آپ کا علم لوگوں کے سامنے آئے۔ کیا سوال پوچھتا زبردست، ایسے سوال پوچھتا ہمیشہ کہ ہماری بھی سر کے اوپر سے جاتے ہیں۔ بلکہ بعض اوقات تو میں نے دیکھا اتنے بڑے عالم سے پوچھا اس نے، اور عالم صاحب نے کہا مجھ کو مستحضر نہیں، یا مجھے معلوم نہیں، یا دیکھنا پڑے گا۔ تو ایسے سوال پوچھتا ہے،
کہاں کہاں سے ڈھونڈ کے لاتا معلوم نہیں. اس کے اکثر سوال کیسے رہتے؟ بڑے بڑے عالم کیا بولتے ہیں؟ دیکھنا پڑے گا، ڈھونڈنا پڑے گا، معلوم نہیں، یاد نہیں. تو اور پھر اس کو الگ سے پوچھے نہ، بولتا معلوم ہے مجھ کو. اس کے پاس جواب اس کا ہوتا ہے. ایسے تو کوئی بھی کر سکتا ہے. کون عالم ہے جو کمپیوٹر کی طرح ہر وقت ریڈی رہے؟ کوئی بھی عالم نہیں. بڑے بڑے علماء کو آپ دیکھیے، ان سے سوالات پوچھے گا اور کہا نہیں معلوم. عالم کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ عالم الغیب ہے، یہ دین کے سارے مسائل گئے آنے والے اور چل رہے سب معلوم اس کو. عالم اس کو نہیں بولتے ہیں. عالم کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کو زیادہ تر باتیں دین کی معلوم ہوتی ہیں، اکثر باتیں معلوم ہوتی ہیں، اور اس کو ڈھونڈنا معلوم ہوتا ہے، اور اس کے اندر سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے. اس کو عالم کہتے ہیں. بہت ساری باتیں ایسی بھی ہوں گی جس کو نہیں معلوم، خاص طور سے وہ مسائل جو نئے پیش آ رہے ہیں نہیں معلوم. اب یہ کیا کرتا ہے؟ کسی عالم کی کتاب پڑھ لی، عقیدے کی، مسائل کی، حدیث کی، یا کوئی کتاب پڑھ لی، اب آ کے عالموں کا ٹیسٹ لینا شروع کیا ہے. نیت کیا ہے؟ نمبر 1 میرا علم معلوم پڑے، میرے کمالات لوگوں میں ظاہر ہوں، میرا مقام بنے. 2 اس سے بری نیت کہ فلاں عالم کی بے عزتی ہو جائے کہ اس کو پوچھا گیا جواب نہیں دیا انہوں نے، یہ عالم میرے سوال کا جواب نہیں دے سکے. تو اس میں 2 کام، ایک تیر میں 2 شکار ہو رہے ہیں. کیا؟ ایک تو میری بڑائی معلوم ہو رہی ہے، اور دوسرا میں اس عالم سے بہتر اور وہ کچھ بھی نہیں. یہ گندی نیت ہے، یہ جائز بھی نہیں ہے. دونوں چیزیں جائز نہیں. نہ اپنا اونچا ہونا ثابت کرنا عزت پانے کے لیے، نہ دوسرے کو ذلیل کرنا، دونوں غلط ہے. دوسرا پہلے سے زیادہ غلط ہے. کسی عالم کا مقام لوگوں کی نیت میں لوگوں کی نگاہ میں گھٹانا، یہ بہت بڑا نقصان ہے، یہ غلط بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ كَشَفَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ حَتَّى يَفْضَحَهُ بِهَا فِي بَيْتِهِ. آپ نے کہا جو کسی مسلمان کی یعنی چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کر دے. عورہ اس چیز کو کہتے ہیں جو چھپی ہوئی ہے. ایک عالم ہے، اس کو یہ مسئلہ معلوم نہیں، لوگوں کے نزدیک وہ عالم ہے، اور اس کو یہ مسئلہ نہیں معلوم، لوگوں سے چھپا ہوا ہے. آپ کی نیت کیا ہے؟ کہ اس کی لا علمی، کم علمی لوگوں کے سامنے آئے. اس مسئلے میں اس کی تحقیق نہیں ہے، لوگوں کے سامنے آپ لانا چاہتے ہیں تاکہ اس کی بے عزتی ہو، اس کا مقام گھٹے لوگوں کی نگاہ میں. آپ اس نیت سے، یہ اور بات ہے کہ آپ نے پوچھا واقعی اور اس کو نہیں معلوم، اس نے بتا دیا، آپ کی غلطی نہیں، کیونکہ آپ کی نیت وہ نہیں تھی. لیکن آپ کی نیت کیا ہے؟ لوگوں کے سامنے اس کی لا علمی آئے تاکہ اس کا مقام گھٹے اور آپ کا بڑھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنے مسلمان بھائی کی ستر، چھپی ہوئی چیز لوگوں کے سامنے لائے، اللہ تعالیٰ اس کے عیب، اس کے راز فاش کر دے گا، یہاں تک کہ وہ گھر میں بیٹھا ہوگا لیکن اللہ اس کو لوگوں کے درمیان ذلیل کرے گا. یہ کئی چیزوں پر آتا ہے. یہ کسی کا راز ہے، اس کو آپ کوئی اکیلا بیٹھ کے اس نے شراب پی، آپ نے دیکھا اس کو، بجائے اس کے کہ اس کو آپ نصیحت کرتے، آپ نے لوگوں کے سامنے بیان کیا. کوئی جنازہ ہے، آپ نے اس کو غسل دیا، اس کے جسم میں کوئی عیب آپ نے دیکھا، بجائے اس کے کہ آپ اس کو ڈھانپتے، خاموش رہتے، آپ نے لوگوں کے سامنے بیان کیا اس کے جسم میں عیب تھا، حالانکہ اس نے اپنی زندگی میں اس کو چھپایا رکھا. کئی باتیں اس میں ہیں. کسی کا گناہ، کسی کی کمی، جسمانی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، یا کچھ اور، یا کسی کا ماضی کا معاملہ ہے، اس نے ماضی میں کوئی گناہ کیا تھا اور اس کے اللہ کے درمیان تھا، آپ کو معلوم ہے، وہ توبہ کر چکا، آپ نے اس کو بیان کر دیا لوگوں کے سامنے. اب اس کا مقام ہے، اب اس کا مقام کیا ہو گیا؟ لوگوں کی نگاہ میں گھٹ گیا. تو اس طرح کی کئی چیزیں ہیں. یا ایک عالم ہے، آپ کو معلوم، اس کو نہیں معلوم ہوگا، آپ چاہتے کہ لوگوں کے درمیان اس کی بے عزتی ہو، آپ نے ایسا سوال پوچھا کہ اس کی بے عزتی ہو جائے. تو اب کیا ہو گیا؟ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہو تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو لوگوں کے درمیان ظاہر کرے گا، کیونکہ یہ اپنے مسلمان بھائی کے عیب کو لوگوں میں ظاہر کرنا چاہتا ہے. جہالت عیب ہے، لا علمی عیب ہے.
آپ نے ایک عالم کا عیب ظاہر کرنے کے لیے اس سے سوال پوچھا، اچھی بات نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے، یہ مینٹالٹی گندی ہے، یہ غلط ہے۔ امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں آخری باتیں بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا، اور عنوان باقی ابھی بہت، ابھی ہم 7ویں مسئلے پر ہیں، ایسے ہمارے پاس 31 مسائل ہیں، تو آج ویسے بھی کام تمام نہیں ہو سکتا ہے۔ کھانا بھی آپ کو کھانا ہے نا، بات غلط ہو گئی، آفس سے ایک تو پہلے بک آیا تھا، میں سوچا جلدی درس ہو جائے گا، کھانا وانا کھا کے جائیں گے، اتنا لمبا درس ہو گیا کہ حالت خراب۔ نہیں، انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ آنے والے درس میں کریں گے۔ حقائق چھپا کر مسئلہ پوچھنا، اور اکثر یہ کب ہوتا ہے؟ جب حقوق کا معاملہ ہوتا ہے، جائیداد کا مسئلہ ہے، پورے لوگ کتنے نہیں بتانا، پھر باپ کی جائیداد میں قرض ہے وہ نہیں بتانا، اور جائیداد کی تقسیم پوچھی، ظاہر بات ہے عالم ایسا ایسا بتائے گا، بہنیں ہیں یہ نہیں بتایا، تو اب عالم سے جیسا پوچھا جائے گا وہ بتائے گا اس کا اتنا اتنا حصہ ہے، آپ نے جیسا پوچھا اس نے ویسے بتایا۔ اب آپ نے آڈیو ریکارڈنگ بھی سنا دی، یہ بھی جائز نہیں، یاد رکھیے، بغیر اجازت کے علماء کے جوابات کی ریکارڈنگ کر کے ان کو نشر کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ امانت ہے، اس کی اجازت آپ کو لینا چاہیے، بلکہ اب ریکارڈنگ کے بعد نہیں۔ بعض لوگ فون کرتے ہیں، مولوی صاحب ایسا 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 کیا ہے، اس کے بارے میں کیا ہے؟ ہاں ایسا ایسا ہے، یہ ریکارڈنگ میں سنا سکتا ہوں؟ ریکارڈنگ؟ آپ ریکارڈنگ سنانے کی اجازت مانگنا ضروری سمجھتے ہیں، ریکارڈنگ کرنے کی اجازت کون؟ آپ کے ابو مانگیں گے؟ سوچیے، آپ نے اس کے جواب کا ریکارڈ کیا اس کی اجازت کے بغیر، کیسے؟ وہ اگر آپ سے بیٹھ کے بات کریں تمہارے گھر میں کیا کیا جھگڑے میں بتاؤ، جواب دینا چاہ رہا ہوں، رہنمائی کرنا چاہ رہا ہوں، اگر مان لیجئے عالم آپ کا جواب سوالات پورے ریکارڈ کر لے اور آپ سے کہیں یہ جو آپ کی ریکارڈنگ ہے آپ کے بھائی کو دے دوں، آپ کی بیوی کو دے دوں، آپ کے باپ کو دوں، آپ کیا کہیں گے؟ عالم صاحب آپ کیسا ریکارڈ کیے؟ میرے راز ہے پورے اس کے اندر۔ عالم صاحب کیا کہیں گے؟ جیسا آپ نے ریکارڈنگ کی ویسے میں نے بھی کیا، آپ کو حق ہے تو مجھ کو کیوں نہیں؟ بولے یہ صحیح نہیں نا، بولے تمہارے کو صحیح کیسا؟ واللہ یاد رکھیں یہ امانت ہے۔ ایک عالم آپ بات کر رہے ہیں فون پہ، وہ آپ سے بلا تکلف بات کر رہا ہے، درمیان میں کوئی ہنسی کی بات اس نے کی، ذاتی بات اس نے اپنی بیان کی، جیسے مثلا آپ نے ایک سوال پوچھا ایسا ایسا عالم صاحب یہ ایسا چلتا ہے کیا؟ اس نے کہا دیکھیے ہم لوگ بھی جب مدرسے میں تھے جب ایسا ایسا غلطیاں کیے ہیں، بتایا اس نے۔ کیوں بتایا؟ آپ کی دلجوئی کے لیے، میرے بچے جو ہے ایسا ایسا کرتے ہیں، تو کہا ہم بھی چھوٹے تھے ہم بھی ایسا ایسا کیے ہیں، غلطیاں سبھی سے ہوتی، آپ کی دلجوئی کے لیے بیان کیا۔ آپ نے کیا کیا؟ پورا ریکارڈ کر لیا، اور ایک مسئلہ علماء کی طرف سے آیا ہے گروپ میں ڈال دیا۔ وہ گروپ کون سا ہے؟ انٹرنیشنل، سارے لوگ سن رہے ہیں، کا میرا جواب ڈال دیا آپ نے۔ بہت سے اکثریت کو یہ عقل نہیں ہوتی ہے کہ کیا عام کرنا چاہیے، اس میں تو کچھ بھی غلط نہیں ہے، تیرے کو اتنی عقل ہوتی تو تم مجھ سے پوچھتا کیوں؟ تجھ کو اتنی عقل نہیں ہے کہ یہ عام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں ہے تو نے پوچھنا چاہیے تھا، یاد رکھیں اس کو۔ تو مسائل بعض اوقات پورے آدمی پوچھتا نہیں، پوری بات واضح نہیں کرتا ہے۔ جائیداد کا مسئلہ پوچھا، بیوی شوہر کا معاملہ پوچھا، ایسا ایسا میری بیوی نے کیا، اور طلاق کا مسئلہ یہ فلاں مسئلہ، یہ نہیں بتاتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے۔ اپنی غلطی چھپا کر آدمی دوسرے کی غلطی بیان کرتا ہے، یا مسائل کے اندر ادھوری بات بیان کر کے اپنے حق میں فیصلہ لینا چاہتا ہے۔ اختلاف کی صورت میں دونوں کی غلطیاں بتانے کی بجائے، آپ دیکھیے اکثر بیوی شوہر کا جھگڑا طلاق تک نوبت آ گئی، اب بیوی نے فون کیا، کبھی کبھی ایک ہی عالم کو دونوں فون کرتے ہیں، ایسا ایسا ہے، یوں ہے، فلاں کی یوں غلطی ہے، یوں غلطی ہے، میں خلا چاہتی ہوں، یا میرا حق مجھ کو دلائیے۔
ٹھیک ہے. عالم صاحب بولتے ٹھیک ہے میں اس پہ غور کر کے جواب دیتا ہوں. شام کو شوہر کا بھی فون آتا ہے, ایسی ایسی غلطی ہے, یوں کی یوں بیوی نے ایسا کی. ہاں اب سمجھ میں آیا ہے. یعنی دونوں کی بات, اس نے اس کی غلطیاں اپنی غلطیاں چھپائی, اس نے اپنی غلطیاں چھپائی, ایک دوسرے کی غلطیاں بیان کی, اور فتویٰ چاہتے عالم سے. آپ سوچیے عالم کے سامنے. اب یہ تو اس کی خوش قسمتی ہے کہ دونوں کا فون آیا, پہلی پارٹی 1 پارٹی B, ہاں دونوں پارٹیوں کا فون آیا اس کو, تو سمجھ میں آیا کہ اصل معاملہ کیا ہے. اگر ایک سوال پوچھے وہ جواب دے دے. اب بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, سوال پوچھتے ہیں, ادھورا سوال بنا کے پوچھ لیا, اس عالم کو دشمن بناتے لوگوں کا. عالم سے سوال پوچھا اور عالم نے کہا ہاں اس کا حق نہیں ہے اس کے اندر, یا فلاں ہے, یا ایسا ہے, یا فلاں کی غلطی ہے. یا کیسے سوال پوچھتے ہیں, ادھورا عالم صاحب فلاں آدمی, اگر کوئی آدمی ایسا کہے تو اس کے بارے میں کیا ہے. اب اس کی نیت ہی پہلے سے گندی ہے. وہ کسی کو کلپریٹ بنانا چاہتا ہے, کسی کو مجرم بنانا چاہتا ہے, لیکن اس کی کوئی اوقات نہیں ہے. یہ 1000 بار بھی اس کو غلط بولے تو کوئی ماننے والا نہیں. کوئی بڑے آدمی سے اس کو غلط بلوا دو, اس کا کام تمام کر دو. لیکن اب کیا کرے گا, سوال ادھورا بنائے گا. کوئی آدمی ایسا کہے تو اس کے بارے میں شریعت کا کیا فیصلہ ہے. عالم کا نادان آدمی, جاہل آدمی کبھی کبھی گمراہ بھی بول دیتا ہے. حالانکہ سوال پوچھا ادھورا, اس کا جملہ ایسا نہیں تھا, اس کا جملہ کچھ اور تھا, اپنی طرف سے جملہ بنایا اور عالم سے پوچھا, اور کہا میں نے عالم کے بارے میں تمہارے بارے میں پوچھا عالم صاحب سے, انہوں نے کہا گمراہ ایسا آدمی. اچھا اس کو بھی نہیں بتایا, یہ دل کے چور ہیں, اس کو بھی نہیں بتایا, بلکہ کیا کیا, 10 اور لوگوں میں اس کو عام کر دیا. میں نے اس کے بارے میں پوچھا اور عالم صاحب نے ایسا جواب دے دیے. اگر اس کو معلوم ہوتا تو وہ کہتا میں نے ایسا نہیں کہا ہے, میں نے ایسا کہا ہے. آج بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں. تلبیس, جھوٹ, دھوکہ, مکر, فریب, ادھوری بات پر جواب لینا اور عالم کے جواب کو استعمال کرنا. اس عالم کو بھی نہیں معلوم, اور بعض اوقات تو ایسا 2 عالموں کے بارے میں ہوتا ہے. اس عالم سے اس عالم کے بارے میں پوچھیں گے. اگر کوئی عالم نے خطبہ دیا, بیان کیا, اس نے ایک بات بیان کی, اس کی تحقیق ہے, اس کا اپنا موقف ہے, دوسرے عالم کے نزدیک وہ چیز غلط ہے. اب اس عالم کو فون کر کے پوچھا, اگر ایک آدمی ایسا کہے تو اس کے بارے میں کیا کہنا ہے. بعض اوقات عالم اپنے ایک موڑ میں ہوتا ہے, وہ کہتے جاہل آدمی ہے ایسا بولنے والا. اب وہ بات لے کے کہاں فٹ کر دی, فلاں صاحب فلاں عالم کو جاہل کہتے ہیں. دھوکہ, من غشنا فلیس منا, جو ہم کو دھوکہ دے ہم میں سے نہیں. حالانکہ وہ عالم اس عالم کی عزت کرتا ہے. وہ عالم اگر پوچھا جاتا فلاں عالم ایسا کہہ رہے تھے, تو اب وہ کیا کہتا, وہ بڑا عالم ہے اور اجتہاد کرنے کی صلاحیت ہے, ان کا اپنا قول, ان کی اپنی تحقیق ہے, میری تحقیق ایسی نہیں ہے, میری تحقیق کچھ اور ہے. اب جواب الگ ہوتا ہے. لیکن کیسا بنا کے پوچھا کہ ایک آدمی ایسا کہتا. کیوں, ایک کم علم کا ایک بات بولنا الگ ہوتا ہے اور عالم کا ایک بات بولنا الگ ہوتا ہے. دونوں پہ ایک حکم نہیں لگتا. جیسے مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں, اس سے آپ سمجھیں. اگر ایک عالم سے پوچھے لوگوں کو جلا کے مارنا کیسا ہے, تو حرام ہے, اور کوئی آدمی ایسا کرے تو گمراہ ہے, غلط آدمی ہے. بولے حضرت علی نے ایسا کیے تھے نا. بعض لوگ جو مرتد ہو گئے, ان کو حضرت علی نے کیا سزا دی, انہوں نے جلانے کا حکم دیا. ابن عباس نے حدیث بتائی, کہا کہ دیکھو ایسا ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, آپ کا کہا کہ اگر میں ہوتا تو انہیں جلانے کا حکم نہیں دیتا, بلکہ میں انہیں قتل کرنے کا حکم دیتا, اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, جو اپنا دین بدل دے اسے قتل کرو. اور حدیث میں کیا ہے کہ آگ کا عذاب آگ کا رب ہی دے سکتا ہے. ہو سکتا ہے علی کو نہیں معلوم ہو یہ حدیث, انہوں نے فیصلہ دے دیا, ہو گیا. ابن عباس نے اس پر رد کیا. حضرت علی نے کہا صدق ابن عباس, ہاں ابن عباس نے سچ بات کہی, صحیح بات ہے ان کی,
ایسے کئی مسائل ہیں. اب اگر ایسا سوال پوچھ کے اسی کو حضرت علی پہ فٹ کر دے کوئی آدمی تو کیا کریں گے بتائیے. حضرت علی ہیں وہ, مجتہد کی اجتہادی غلطی پر بھی اس کو نیکی ملتی ہے, لیکن ایک جاہل صحیح فتویٰ دے کے بھی گمراہ اور گناہ گار ہے. کیوں؟ اس نے غلط کام کیا. اس نے کیا کیا؟ غلط کام کیا. ایک جاہل آدمی صحیح ڈھنگ سے کسی کا آپریشن کر دے اور باہر آ کے بولے میں ڈاکٹر نہیں ہے, کیا کریں گے؟ کون لے جائے گا اس کو؟ کون پکڑ کے لے جائے گا؟ پولیس. تو اہل نہیں ہے, یہ تو غلطی سے بچ گیا. یہ آدمی آپریشن تو نے کیا, غلطی سے سکسیسفل ہو گیا. یہ ٹرائی اینڈ ایرر کا نہیں معاملہ ہے, بلکہ تو اس کا اہل نہیں ہے, پکڑ کے لے جائیں گے اس کو. تو ایک ڈاکٹر سے غلطی بھی ہو جائے اور ڈاکٹر باقی رہتا ہے, اگلے آپریشن کا اس کو اجازت ہے. لیکن ایک جاہل صحیح بھی کر لے آپریشن, اگلا آپریشن کرنے کی پرمیشن ملتی ہے نہیں, بلکہ پولیس پکڑ کے لے جائے گی اس کو. فرق یاد رکھیں, وہ اہل ہے, وہ اہل نہیں ہے. وہ اہل ہے اور یہ اہل نہیں ہے. لائق ہونا ضروری جواب دینے کے لیے. تو یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ بعض لوگ علماء سے پوچھتے ہیں چھپا کر. یہ عنوان اتنا بڑا ہے اور اس میں اتنی ساری باتیں ہیں, اور اس دور میں اس کی اتنی زیادہ ضرورت ہے. ادھورا سوال بنا کے پوچھنا, عالموں کے خلاف پوچھنا. ایک عالم سے, یہ عالم آپ کو پسند ہے اور اس کا مقام آپ کی نگاہ میں, یا کبھی آپ کو اس کی ضرورت ہے, اتنا آپ سے اس کا کوئی تعلق بھی نہیں نہ آپ کا اس سے, لیکن وہ بڑا ہے, لوگ اس کو مانتے ہیں. ایک دوسرا عالم ہے, چھوٹا عالم ہے, لیکن آپ سے اس کا کچھ معاملہ کھٹر پٹر چل رہی ہے. اب آپ اس کو بولیں, آپ کی حیثیت نہیں, آپ کیا کرتے ہیں؟ بڑے عالم سے اس کی کسی غلطی پر اس کا نام بتائے بغیر سوال پوچھتے ہیں, تاکہ وہ کوئی سخت جواب دے اور اس جواب کو لے کے آپ اس پہ چپکا دیں, جس سے دشمنی نکالنے کے لیے آپ ایسا کام کرتے ہیں. حرام ہے یہ, کیونکہ آپ کی نیت گندی ہے, آپ کی نیت غلط ہے, یہ صحیح نہیں ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی, زوج محترمہ, فرماتی ہیں کہ انہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخبرتھا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو سمع خصومتا بباب حجرتہ, آپ نے اپنے حجرے کمرے کے باہر لوگوں میں کچھ جھگڑا بحث مباحثہ سنا. فخرج الیہم, آپ باہر نکلے. فقال انما انا بشر وانہ یاتینی الخصم, میں ایک بشر ہوں, میں ایک انسان ہوں, اور میرے پاس دو جھگڑے والوں میں سے ایک آدمی آتا ہے. فلعل بعضکم ان یکون ابلغ من بعض, ممکن ہے تم میں سے دو میں سے ایک آدمی بات کرنے میں ماہر ہو, بات کرنے میں, مسئلہ پیش کرنے میں, معاملہ پیش کرنے میں زیادہ زبان کا ماہر ہو. فاحسب انہ صدق فاقضی لہ بذلک, اور میں یہ سمجھوں کہ شاید یہ صحیح ہو, اس کی بات کرنے کی وجہ سے. بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں, جھگڑا دونوں میں ہوتا ہے, ایک آدمی ایسی باتیں کرتا ہے کہ سننے والوں کو لگتا ہے وہ صحیح ہے, اور دوسرا ہزار گنا اس سے صحیح ہوتا ہے, لیکن بات پیش نہیں کر پاتا ہے. یا تو اس کو موقع نہیں ملتا ہے, یا وہ اپنی مزاج کے خلاف اس کو مانتا ہے کہ وہ ساری جو ہے ڈالی پر جا کر لوگوں کے سامنے چہچہائے, وہ نہیں بولتا ہے, اور یہ ساری دنیا میں بولنے لگتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں ہاں یہ بول رہا ہے تو صحیح ہوگا یہ, اور اس کو غلط مانتے لوگ. اکثر ہوتا ہے ایسا, خاندانی زندگی ہو, دینی معاشرہ ہو, یا بزنس کا معاملہ ہو, کئی معاملات ہیں. آپ نے کہا شاید کہ تم میں سے کوئی آدمی ایسا ہو, ممکن ہے وہ بات کرنے میں بہت ماہر ہو, اور وہ اپنی بات ایسے پیش کریں کہ میرے دل میں بات آئے کہ اس کی بات صحیح ہے. فاحسب انہ صدق, مجھے گمان ہو کہ یہ سچا ہے. فاقضی لہ بذلک, اور میں فیصلہ اس کے فیور میں کر دوں, میں فیصلہ اس کے حق میں کر دوں, یعنی اس کا حق اس کو دے دوں. ہو سکتا ہے. فمن قضیت لہ بحق مسلم فانما ہی قطعۃ من النار فلیأخذها او فلیترکها, اگر ایسا کر کے کوئی فیصلہ اپنے حق میں لے لیتا ہے اور اپنے مسلمان بھائی کا حق چھین لیتا ہے, ہڑپ لیتا ہے, تو یاد رکھے کہ میں اگر کسی مسلمان کا حق اس کی بجائے اس کو بھی دے دوں, اس کا حق اس کو اگر دے دوں, فیصلہ بھی کر دوں, نبی فیصلہ کر رہا ہے,
تب بھی آپ فرماتے ہیں کہ جو میں اس کے حق اس کو دے رہا ہوں وہ آگ کا ٹکڑا ہے، میں اس کو جو دے رہا ہوں اس کے لیے حلال ہے نہیں، میں اس کو آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں، اب چاہے تو لے یا چھوڑ دے، میری زمین ہے کہ میری زمین ہے، میرا مال ہے میرا مال ہے، میں صحیح ہوں میں صحیح ہوں، میرا حق ہے میرا حق ہے۔ اب ایک آدمی بولنے میں ایکسپرٹ ہے، ایسا ہے ایسا ہے، سوال پوچھنے میں فتویٰ مانگنے میں عالم کو ایسا پیش کر دیا کہ یہ کیا ہے، نیک ہے متقی اللہ کا ولی، اور دوسرا کیا ہے فرعون ہے، ایسے بنا کے پیش کر دیا۔ عالم صاحب نے بتایا آپ کا حق بنتا ہے اس کا نہیں بنتا ہے، اور وہ غلط ہے اور وہ گمراہ ہے، وہ ظالم ہے، ظالم ہے، لکھ دیا۔ اب اس کی چیز اس کو دے دی جائیداد میں سے یا کچھ بھی اس طرح سے، اس کے حق میں فیصلہ چلا گیا، بیوی شوہر کے اس میں جھگڑے میں شوہر نیک ہے بیوی بری ہے، لیکن اولاد کو اس نے لے لیا، قاضی کے سامنے اس کو مجرم بنا کے پیش کر دیا، طلاق ہو گیا دونوں کا، یا کچھ بھی اور مسائل ہیں۔ اگر کوئی آدمی زبان چلا کے ایسا معاملہ پیش کرتا ہے عالم کے سامنے کہ عالم اس کے حق میں فیصلہ دے دیں تو وہ حرام کو حلال نہیں کر سکتا ہے۔ عالم گناہ گار نہیں ہے، جیسا پوچھا گیا ایسا جواب دیا اس نے، لیکن اگر اس نے اپنے بھائی کا حق مارا سوال غلط انداز میں پوچھ کے تو وہ جہنم کا ٹکڑا لے رہا ہے، اس کے لیے عالم کے فتویٰ دینے کے باوجود بھی حرام حلال نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ کہ اگر ایسا کر کے کوئی کرے تب بھی وہ جہنم کا ٹکڑا لے رہا ہے؟ تو اس سے یہ مطلب نہیں مفتی صاحب نے فیصلہ دیا میں مکہ سے فتویٰ منگایا ہوں، افتاء سے میں نے لیا ہے تو تیرے لیے حلال ہو گیا؟ نہیں، جب تک کہ واقعی تو پورا صحیح ڈھنگ سے مسئلہ پیش نہ کریں اور اس کے بعد جواب تیرے حق میں آئیں تبھی جا کے تیرے لیے حلال ہوگا۔ تو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں اور ایسا سوال پوچھتے ہیں کہ جس میں ان کے فیور میں جواب آئے، یہ جائز نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، کہ آپ نے کہا کہ میرے سامنے جیسا پیش کرو گے میں ویسا جواب دوں گا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ سچا ہے لیکن سچا نہ ہو، جھوٹ بول رہا ہو۔ آپ سوچئے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا ہو سکتا ہے تو آج ایک عام عالم کے بارے میں کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ کہ آپ کی بات سن کے اس کو لگے آپ کی بات صحیح ہے، آپ اپنا مطلب نکالنے کے لیے سوال پوچھ رہے ہیں اور وہ آپ کے حق میں جواب دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے ادھوری معلومات کے، خاص طور سے حقوق کے معاملات میں ادھوری معلومات کے ساتھ سوال پوچھنا، تلبیس کرنا، جھوٹی باتیں پیش کر کے جواب لینا حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ صاف صاف مسئلہ پیش کریں، آپ کے حق میں سوال جواب آئیں یا آپ کے حق میں نہ آئیں، جو بھی ہوگا دیکھیں گے۔ تو سوال پوچھنے والے مکاری بھی کرتے ہیں اور یہ بہت عام ہے، سوال پوچھنے والے دھوکے بازی کرتے ہیں، بہت عام ہے یہ۔ عالم بیٹھا ہوا فون پہ، اس کو کیا معلوم پوچھنے والا کون ہے؟ آج تو پورا ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے، بھائی اس مسئلے میں کیا ہے، شیخ بول رہے ہیں، بعض اوقات حضرت بولی لائٹ بتی سے لگ جاتی ہے عالم کی، حضرت بولنے والا حدیث نہیں ہوتا ہے، شیخ بولے گا، زیادہ سے زیادہ مولانا بہت کم بولتا ہے، شیخ ایسا ہے کیسا ہے، ہاں ٹھیک ہے ایسا ہے، وہ ایسا بن کے بولے گا جیسے اہل حدیث ہے، فلاں حدیث کے بارے میں کیا، فلاں مسئلے میں کیا، ہاتھ باندھنے کے مسئلے میں کیا، کئی مسائل ہیں حلال و حرام کے، اور دھوکے سے اس سے ایسی بات کہلوانے کی کوشش کرے گا جس سے دوسرا کوئی اہل حدیث عالم غلط ثابت ہو جائے، اور یہ خود اہل حدیث کے لیے بھی صحیح نہیں ہے نا کہ وہ جھوٹ بول کے کسی غیر اہل حدیث عالم سے، چاہے وہ کتنا ہی گمراہ کیوں نہ ہو، اس طرح سے مکر و فریب کرے اور جھوٹ بولے، یہ اخلاق اچھا نہیں۔ آج دوسروں کے ساتھ کر رہا ہے، کل اپنوں کے ساتھ کرے گا، اس کے لیے جھوٹ بولنا جائز نہیں، دھوکہ صحیح نہیں ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ اس کی زندگی میں صفائی، وہ سچا ہو، جھوٹ نہیں بولتا ہو، مکر و فریب کرنے والا نہ ہو، وہ غلط کو غلط بولے، صحیح کو صحیح بولے، ڈٹ کے بولے، دلائل کی روشنی میں بولے، دھوکے بازی کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے، جس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کی، یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دھوکہ دے کر، غلط معلومات دے کر یا ادھوری معلومات دے کر اپنے حق میں فیصلہ کروا لینا
یہ جائز نہیں ہے، چاہے دنیا کا سب سے بڑا مفتی خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے فیور میں فیصلہ دے دیں تب بھی وہ چیز اس کے لیے حلال نہیں ہوگی، اللہ کے ہاں قیامت کے دن وہ پکڑا جائے گا۔ تو یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے۔ مزید باتیں انشاءاللہ ہم اگلے دروس میں دیکھیں گے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔